تو یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے آج ملٹی ملین ڈالرز کا ایکسپینس ہے جو انویسٹ کیا جا رہا انسانوں کو واپس پروگرام کرنے کے لیے کہ تم یہ مت بولو بھائی کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ جملہ بولو ہی مت, کبھی بھی مت بولو. کیوں کبھی بھی مت بولو؟ ہو سکتا تم مرد ہو کے شادی کر لیے, تمہاری بیوی تھی, 1-2-3 بچے پیدا ہو گئے, 2-3 بچے ہونے کے بعد تمہارے اندر جذبات بدلے, تم کو اب ریئلائز ہوا نہیں میں اصل مرد نہیں ہوں. یو ہیو اے رائٹ, تم عورت ہے. دیکھیے چاہے اب ہم اس کو کتنا بھی مذاق سمجھیں, ہم چاہے اس کی کتنی بھی ہنسی اڑائیں, لیکن اس کو اب ایک سیریسلی پروگرامنگ کے طور پہ پیش کیا جا رہا. نہ صرف پیش کیا جا رہا بلکہ حکومت اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قانون لا رہی, جو اس کا مذاق کرے گا, اس کے خلاف بولے گا, اس کو جیل کو بھیجے گا. کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوگا اس کا. کس کے اوپر ہوگا یہ پروپیگنڈا؟ آپ اور میں تو نہیں بدلنے والے. اب بدلنے والے کون ہیں؟ آنے والی نسل جو آپ کی اسکولوں کو جائے گی, جس کو سلیبس میں آ جائے گا نو ہی نو شی اٹ, جس کو پوچھا جائے گا بار بار ممی آپ کے بولے کیا, تم ہی ہے. Did your mother say you're a boy? Did your parents say you're a girl? Yes, yes. پولیس کو کال کرو. بھٹکا رہے ہیں بچے, تو یہ تو قانون بن رہے ہیں پورے. تو ایسے اس میں اب آپ بتائیے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے جمعے کے خطبوں کے علماء کی نہیں ہے. یہ تو بہت ڈینجرس سچویشن کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ آہستہ آہستہ. اور یورپ امریکہ میں تو چیلنج آ ہی گیا ہے. تو یہ چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اچھا آپ لوگ جو سن کے جاتے ہیں یہاں سے, میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ اس محفل میں آنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب کے لیے فائدہ پہنچتا, اس کو جا کے دہراتے کتنوں کے سامنے آپ لوگ. اچھا دہرانے میں دو آپ کے ساتھ آڈینس ہوتی. ایک آپ کی آڈینس ہے جو گھر کے باہر والوں کی ہے, ایک ہے آپ کے گھر کے اندر والوں کی. اور انگلش کی کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. قرآن کا اصول ہے جو خیر کا معاملہ ہے وہ قربا کے ساتھ شروع کرو, تمہارے قریب ترین ہے. تو گھر میں اپنے والدین سے کیوں نہیں تو والدین سے ڈسکس کرنا حرام ہے, گناہ ہے, شریعتاً جہنم میں چلے آتے. اما باپ سے سبجیکٹ کے اوپر ڈسکس کرے کچھ ایسا ہوتا نہیں ہوتا, نہیں کرتے آپ لوگ ڈسکس. کیوں نہیں کرتے تو اللہ کو معلوم ہے. یہ پوری محفل جمانے کا مقصد ہی ہے کہ بھائی بات کرو, منہ کھولو یہاں سے جانے کے بعد, یہ ٹاپکس ڈسکس کرو پیرنٹس سے کہ یہ سب ہو رہا. آپ کی بہن ہو سکتا ہے آج پریگننٹ ہے اپنے سسرال میں, وہ بہن سے بٹھا کے بولو کہ بہن آنے والا جو میرا بھانجا ہے, میرا بھتیجا ہے, یہ جو اسکول کو تم بھیجانے والے ہیں, یہ سب چیزیں آنے والے ہیں, اس کو پیدا کرتے سکھاؤ یہ سب چیزیں. اور آج آپ کے پاس لاکھوں سال ہزاروں سال پرانے مرد یہ یعنی کہ ڈھانچے ملتے ہیں آپ لوگوں کو. اب جتنے بھی ڈھانچے ملتے ہیں آپ لوگوں کو, یا تو مرد کا ملتا یا عورت کا ملتا. کبھی آج تک گے کا ڈھانچہ بول کے سنے, لیزبین کا ڈھانچہ بول کے سنے؟ کبھی بھی نہیں سنے آج تک, کیونکہ ملتے ہی نہیں. تو ہی ملتے ڈھانچے ملے تو. اچھا ڈھانچے کو آئیڈینٹیفائی کیسا کرتے, مرد یا عورت بول کے معلوم ہے آپ لوگ کیسا کرتے؟ یہ کولہے کے پورشن سے کرتے. عورت کا جو کولہے کا پورشن ہوتا پھیلا ہوا ہوتا, کیونکہ انہیں بچے کو ٹھہراتی وہاں پہ. مرد کا اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ہوتا, تو اس کی بنیاد پہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ, ورنہ ڈھانچے کے حساب سے پہچانیں گے کیسا مرد ہے یا عورت. کمر کی سائز کی بنیاد پہ پہچانا جاتا مرد کا ہے یا عورت کا. کبھی آج تک ڈھانچہ گے کا نہیں ملا, کبھی لیزبین کا نہیں ملا, کبھی کوئر کا نہیں ملا, کبھی کوسچننگ کا نہیں ملا, ٹو اسپریٹڈ کا نہیں ملا, انٹراسیکس کا نہیں ملا, بائی سیکشول کا نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. آپ کو آنکھیں دی گئی ہیں, ایک مقصد ہے اس کا, جس چیز لیے تو بولے کہ حساب لوں گا اس کا. کان دیے گئے, مقصد ہے حساب لیا جائے گا اس کا. ہاتھ پاؤں دیے گئے, کیوں زبان دے دی جا رہی ہاتھ اور پاؤں کو قیامت کے دن کہ وہ گواہی دیں گے آپ کیا کر رہے تھے. مقصد پورا کرے یا نہیں کرے ہاتھ اور پیر دیے جانے کا. وہ مزہ دیا گیا آپ کو بایولوجیکل, اب اس پہ سوال ہوگا کہ بایولوجیکل تو مزہ کیسا اٹھایا, میں تو حلال ایک ہی چیز کرا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا
IREF کے دفتر پر آج یعنی 7 مئی 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کے سامنے سورۃ اللیل سورۃ نمبر 92 کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القیوم بن عبد الحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 21 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں
انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ ان کی دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ اللیل کی آیت نمبر 3 پر اپنے درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلق الذکر والانثی، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے کہ آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ہمارا پچھلا جو درس قرآن تھا وہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک تھا، اور 3 کے اوپر ہم نے جو گفتگو کی وہ غیر مکمل تھی، تو انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں سورۃ اللیل کی آیت نمبر 3 کے اوپر جو درس غیر مکمل تھا وہیں سے ہم اس کو آغاز کریں گے، بنیادی طور پر کچھ باتوں کو دہراتے ہوئے۔ ایک تو اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ جس تفصیل میں سورہ کی اس آیت نمبر 3 کو میں تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں وہ تمام چیزیں جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ تفسیر کے طور پہ بتائی گئی ہیں، بلکہ اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ جو دور حاضر میں، جو کرنٹ ٹائمز میں جن چیزوں کا امت کو سامنا ہے، جو بے شمار چیلنجز میں سے ایک انتہائی بڑا چیلنج، ایک انتہائی بڑا امتحان امت مسلمہ کے اوپر ان کے سروں پر آ ٹھہرا ہے، اس میں سے ایک یہ معاملہ ہے کہ ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، سیم سیکس ریلیشن شپس، تو اس کے اوپر کافی ساری دنیا میں اس وقت بول بالا ہے، اس کے اوپر بے شمار ملکوں کی حکومتیں تائید کرتے ہوئے اس کو اپنے ملک کے اندر قانون بنا کر اس کو جائز کرنا چاہتی ہیں، اور پھر بے شمار صنعت کار یا انڈسٹریلسٹس، کیپٹلسٹس، یہ لوگ کافی پیسہ اپنا اس کی پبلسٹی پر، اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر لگا رہے ہیں، اور یہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیم سیکس ریلیشن شپس کو، ہم جنس پرستی وغیرہ کو برا نہ سمجھا جائے۔ تو اس کے ضمن میں چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر جو ذکر کیا ہے، انسانوں کا جب ذکر کیا ہے خاص طور پر، تو بس ایک مرد اور ایک عورت، اس ضمن میں انسان، اس مخلوق کا ذکر آیا ہے۔ آپ جس طرح ہم لوگ باقی کے سوروں پر بھی غور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو ایک جوڑے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، تو انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی جوڑے کا ذکر کیا کہ ہم نے جو انسانوں کو تخلیق کی اس میں یا تو مرد رکھا یا اس میں عورت رکھا۔ اب جو باقی کے جتنی بھی چیزیں ہیں، خاص طور پر جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فی الوقت چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہو یا نہ ہو،
1861 میں 1861 میں باضابطہ طور پر سیکشن 377 آف دا IPC انڈین پینل کوڈ کے تحت کسی بھی قسم کا انسانی نفسیاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہونا جو کہ غیر اخلاقی ہو اور سماج میں صحیح نہ مانا جاتا ہو وہ ایک جرم مانا گیا تھا. باضابطہ اس کے لیے سزا تھی سیکشن 377 کے تحت. اب وہ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ 1974 میں لیو ان ریلیشن شپ کو پہلے جائز کیا گیا. اب پھر اس کے بعد جیسے جیسے دن بڑھتے چلے گئے, خاص طور پہ 2021, 22, 23 میں ہم نے دیکھا کہ پیٹیشنز سپریم کورٹ میں فائل کیے گئے کہ ہم کو آزادی دو اس کے لیے. تو ابھی تو یہ سلسلہ جاری ہے جہاں پہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اپوز کر رہی ہے اس چیز کو, لیکن اس کے باوجود خود ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا یہ چیلنج بن چکا ہے. پھر پچھلی بار بھی جیسے میں بتایا مغربی ممالک میں, ویسٹرن کنٹریز میں یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. پھر ایک حالیہ ایک خبر آئی جہاں پر بالکل 1-2 روز پہلے کی خبر ہے غالباً, جہاں پر جس ملک کو ایک اسلامی ملک کے طور پر ساری دنیا میں عزت دی جاتی تھی جو کم ہو گئی اب فی الوقت, وہ ہے سعودی عربیہ. اب حالیہ طور 2 دن پہلے کے ایک نیوز کے مطابق سعودی عربیہ میں LGBTQ سے تعلق رکھنے والے یا ہم جنس پرستوں کو خوش آمدید کیا جائے گا, ویلکم کیا جائے گا, ان کے اوپر کوئی بین نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے سعودی میں پہلے یہ تھا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت نہ ہوتے تھے, میاں بیوی نہیں ہوتے تھے, اب میاں بیوی کے لیے چاہے وہ اسلامی اعتبار سے نکاح کریں یا کسی اور مذہب کے اعتبار سے ان کے مذہبی رسم و رواج کے حساب سے میاں بیوی مانے جائیں, تبھی ان کو ایک ہوٹل کا روم بک کرنے کی یا کوئی گھر لینے کی اجازت تھی. اب وہاں پر وہ بھی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ کوئی رشتے میں ہوں یا نہ ہوں, مرد اور عورت ایک ساتھ کسی بھی ہوٹل کا روم بک کر کے رہ سکتے ہیں. تو یہ جو تبدیلیاں تیزی سے آ رہی ہیں آنے والے دور میں ہماری یہ نسلوں کو بہت اثر کر سکتی ہیں, اور ہماری قوم کا ایک سانحہ یا بہت برا حال یہ رہا ایک زمانے سے کہ دنیا میں ایک چیز آتی, ہلچل مچاتی, اور قوم وہ دنیا سے چیز گزر کے پوری ایک نئی چیز آنے کے بعد اس کے بارے میں ہوش میں آتی. یعنی کہ وہ چیز پرانی ہو جاتی, گھسے پیٹے جاتی, اور ایک نئی چیز آنے والی رہتی مارکیٹ میں, تب ان کو ہوش آتا اس کا جو گزر چکی ہے آلریڈی مارکیٹ میں, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی جو چیز. تو ویسے ہی آپ دیکھیے اب حال حال میں اب کافی چرچا کس بات پہ چل رہا, لو ٹریپ سے بچاؤ, یعنی کہ بیہودوں کے لو ٹریپ سے بچاؤ, مسلم بچیوں کو بچاؤ. تو کیا ہے آج کی وبا ہے, آج سوشل میڈیا آیا تو معلوم ہو رہا. یہ تو زمانے سے چلتے آ رہی سو چیز ہے. سو رہے تھے پورے عالمہ اس وقت, پورے جمعے کے خطبے ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ میں نکالے, جب شعور بیدار نہیں کرے قوم کا. جبھی بھی تو کئی بچیاں 1990 کے دہے کے بعد تو فلمز آتے چلے گئے جہاں پہ انکریج کیا گیا فلمز کے ذریعے, تو تھوڑے نعرے لگا لیے, 1-2 تھیٹروں پہ بنڈے مار دیے, پھر اس کے اندر پالیٹکس انوالو رہتی, سیاسی قائدین اپنے جو ہے روٹیاں اس کے اوپر سیک لیتے, تھوڑے ایک 4 میں تماشا کر دیتے, نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے. پھر اس کے بعد وہ چیز نارمل ہوتی, پھر ایک دوسری مووی آتی, پھر سیریلز آتے تھوڑے. تو یہ آج کل کا تھوڑی معاملہ ہے. اور پھر آپ ہمارے بعض علاقوں میں خاص طور پہ تلنگانہ سے نزدیک تو ہمارے پاس آندھرا پردیش ہے, آپ آندھرا پردیش میں جا کر دیکھیے, تمل ناڈو میں جا کر دیکھیے, جہاں پہ باضابطہ ماں باپ مسلمان بچی کے, باضابطہ بچیوں کے خاص طور پہ مسلمان ماں باپ بڑی خوشی سے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے, اور بہت کامن ہے آندھرا پردیش کے اندر. تو یہ سب نہیں معلوم ہے سب کو, لیکن دیکھیے قوم کب جاگ رہی, جب اب دکھ آ رہا, اب ایک چیز پوری ایک نئی طرف جا رہی, اب ان کو ہوش آ رہے اب کیا کرنا, کیا کرتے, اب کچھ بھی نہیں کر سکتے, خالی 4 تماشے 4 ویڈیو ڈال لیے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اب اس کے بعد اب 4 بیان بازی شروع کرے, اب اس کے اندر ارے بچیوں کو سمجھاؤ, ارے جو بچی نکل گئی آپ کے ہاتھ سے, اتنے سالوں سے سو رہے تھے, اب جاگ رہے اس کے اوپر, ابھی بھی پوری طریقے سے جاگے بھی نہیں. تو اسی طریقے سے یہ اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں جیسا اب میں آپ لوگوں کو ایک جملہ بول رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی. تو یہ آنے والے دنوں کی جو مشکل ہے, آپ دیکھیے LGBTQ اس وقت کا سب سے بڑا سیریس ایشو ہے اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو. اس کے اوپر کتنے مسجدوں میں بیان چل رہا,
اب تو بیان چل رہا وہ پورے لو ٹریپ کے اوپر، جو ایک پرانی گھسی پیٹی آؤٹ ڈیٹڈ آڈیو کیسٹ کی ریل ہے وہ، یا وہ VHS کی ریل ہے وہ. اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، چلو دیر آئے درست آئے بولے ایسا. لیکن جو اصل مسئلہ جو آنے والے دنوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے قوم کے لیے، اس کے اوپر تو جاگے ہوئے آج بھی نہیں ہے. اس کے اوپر تو تعلیم بھی نہیں ہے. جو مسجدوں میں خطیبہ ہیں ان کے پاس اس کی تعلیم بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بولنے کو شرمائیں گے بھی، اور جو بولے گا اس کے بارے میں ارے بھائی اتنا کھل کے کیوں بول رہے ہیں وہ بھی بولیں گے اس کے اوپر. اور پھر جب ہماری قوم کا ایک اچھا خاصا طبقہ اس کے پیچھے لگ جائے گا، اس کے بعد ارے 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 کچھ ہو گیا بھائی بول کے جب اٹھتے نیند میں سے. تو اس اعتبار سے چونکہ یہ آیت شریف جب نظر سے گزری تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میری صلاحیت بہت کم ہے یا زیادہ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس میں جتنا بھی میں آپ لوگوں تک بلغوا انی ولو آیا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک بات بھی میری معلوم ہو تو پہنچا دو دوسروں تک. بس اسی کی کوشش میں اس آیت کے ضمن میں کہ ہم مسلمانوں کو یہ واضح ہونا چاہیے قرآنی عقیدے کے حساب سے، قرآن کے عقیدے کے حساب سے، اللہ کے دین کے عقیدے کے حساب سے کہ اللہ نے صرف مرد یا عورت پیدا کیا ہے. اب تم دنیا کی کوئی بھی سائنس لا کے کچھ بھی ہم کو بتاؤ، اللہ کی قسم ہے ہر چیز جھوٹی سوائے اللہ رب العالمین کے. یہ ایمان یقین اس حد تک زیادہ ہے کہ یعنی کہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لا ریب فی، جو کتاب میں آ گیا اللہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب کی کسی بھی بات میں کوئی دو رائے بن ہی نہیں سکتے. اللہ نے کہہ دیا تو یہی ختم. تم پوری سائنس آج لا کے ہمارے سامنے رکھ ڈالو، ہم ضرور یہی کہیں گے. ہم سائنٹسٹ تو ہے نہیں کہ ماہر بن کے ایک ایک چیز کو کھکور کے کھینچ کے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ یقین سے بولیں گے کہ تم کہیں غلطی کر رہے ہیں، تم آج نہ تو کل یوٹرن لیتے اس کے اوپر بولیں. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ. اب اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھیے کہ لاسٹ ٹائم جو ہم لوگ ذکر کرے اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. LGBTQ کا جو ذکر آیا بہت مختصر میں، L سے لیسبین ہے، G سے گیز ہے. لیسبینس عورت سے جو ہے اپنے نفسیاتی شوق کو پورا کرنا، گیز وہ مرد جو مرد کے ساتھ شوق کو پورا کرتا، بی بائی سیکشول ایسا مرد یا ایسی عورت جو مرد سے بھی کرتی، عورت سے بھی کرتی، مرد سے بھی کرتا، عورت سے بھی کرتا. پھر ٹرانسجنڈر بنیادی طور پہ میں آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم تفصیل سے آلریڈی بتا دیا اس کے بارے میں لاسٹ سیشن میں، میرے پچھلے سیشن میں. اب جو لوگ انشاءاللہ ویڈیو آنے کے بعد یہ دیکھیں گے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر شرعی طور پہ ٹرانسجنڈر کے میں نے اقسام بتائے، 3 بنیادی قسموں کے ہوتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، جس کو خواجہ سرائے کہتے ہیں اردو زبان میں، تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا. پھر اس کے بعد کوئر تھا، کوئر کے بارے میں بھی بتایا کہ ایسا شخص جو پل میں کچھ اپنے آپ کو سوچتا کہ میں مرد ہوں تو عورت سے شوق کروں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا خیال بدل جاتا، تو ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں، جس کو اگر میں اردو میں کہوں تو جس کو کہتے ہیں دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، تو اپنے آپ کو انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں کدھر کا ہوں. بہرحال یہ کوئر ہو گیا. پھر اس کے بعد تھا انٹراسیکس کے اندر جس کو ایک ایسا ٹرم ہے جو ہرمیفروڈائٹ کے لیے یوز ہوا، جس کو آپ ہجڑا یا مخنث کہتے ہیں. پھر اس کے بارے میں بھی پچھلے اس میں تھوڑی سی تفصیل بتایا. پھر اس کے بعد کویسچننگ میں آپ اپنے آپ کو سوال کریں گے میں ہوں کیا. کبھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں مرد ہوں اور میرا جسم پورا مرد کا ہے، میرا عضو مرد کا ہے، میرا آرگن مرد کا ہے، پرائیویٹ آرگن، لیکن میرے میں احساسات عورت کے ہیں. کبھی محسوس کر رہے ہیں کہ میرا جسم، میرے عضو، میرے پرائیویٹ آرگنز پورے عورت کے ہیں، لیکن میرے اندر ایک مرد ہے، میں اصل مرد ہوں. تو یہ جو کویسچننگ چل رہی ہے، کویسچننگ چلیں گی. اس کے بعد پھر اسی طریقے سے جو ہے آپ کو بائی سیکشولس، اے سیکشولس ملیں گے کہ ان کا جی چاہے گا کہ اپنے ہی جنس والے کے ساتھ اچھی دوستی کرے، لیکن ان کے دل میں جو ہے اس کے ساتھ کوئی سیکشول انٹرکورس کرنا یا ہم بستری کرنا نہیں ہوگا. باقی کے پورے اس کے اندر محبت کے یہ تمام جذبات موجود رہیں گے اس سے محبت کرنے کے لیے. تو یہ ایک کنڈیشن ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں لاسٹ ٹائم جب آپ لوگوں سے ذکر کیا اس کے اوپر بتایا تھا. اچھا، اس میں دیکھیے آپ ایک دو چیزیں جو آپ لوگوں کو ڈائگرامیٹیکلی بھی بتانا چاہ رہا تھا. انیشیلی جیسا ہم اس کے پہلے بھی یہ ڈائگرام دیکھیں XY اور XX کروموزوم کا، تو یہ جو 23 پیئرس آف کروموزومس ہے اس میں کا جو آخری پیر ہے، انیشیلی یہ مانا گیا کہ یہ آخری پیر کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی جس کی وجہ سے ایک آدمی پیدائشی گے پیدا ہوتا. سمجھ رہے نا آپ سائنٹیفکلی کیا بولے؟ یہ آخری کروموزوم میں کچھ گڑبڑ رہتی جس کی وجہ سے کیا پیدا ہوتا. لیکن قرآن کیا بول رہا؟ قرآن کے حساب سے صرف 2 ہی چیزیں ہوں گے. قرآن کے حساب سے کیا ہوں گے آپ؟
مرد ہوں گے یا گے نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کے اندر آپ کے اس آرگن میں ڈس فنکشنالٹی ہو سکتی, کمزوری ہو سکتی. جیسا ایک آدمی جب پیدا ہوا تو کانا پیدا ہوا, جس کو ہم لوگ کنڈا بولتے ہیں, انہیں کانا پیدا ہوا, یا بہرا پیدا ہوا, یا سننے کی صلاحیت کسی کی کم ہے پیدا ہوتے وقت, تو وہ کمزوری ہو سکتی. لیکن گے جس معنی میں بول رہے ہیں کہ اس کے اندر پیدا ہوئے وقت ہی دل میں ہے کہ میں دوسرے مرد کے ساتھ بستر کروں, اس طریقے سے وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اسلام کے اعتبار سے. سمجھ رہے نا آپ لوگ میری بات؟ تو یہ لوگ پہلے یہ مان رہے تھے. ابھی لیٹسٹ ایک بالکل آج سے کچھ دن پہلے کی ایک ان کی تحقیق ہے, 5 لاکھ انسانوں کے اوپر یو ایس اور یورپ کے انہوں نے ایک سروے کیا, اور ان 5 لاکھ انسانوں پر سروے کر کے یہ نتیجے پر پہنچے یہ لوگ کہ نہیں صرف یہ ایک جو پیئر آف کروموسوم ہے یہ ایک اکیلا ذمہ دار نہیں ہے, کئی پیئرز کے اندر گڑبڑ ہوتی جس کی وجہ سے وہ گے پیدا ہوتا. اب یہ لیٹسٹ تحقیق لے کے آیا. اب یہ تو یہ وہی ہے, یہ ڈی این اے جس کو آپ بولتے نا, ڈی این اے میں آپ کی پوری انفارمیشن ہے, ہر چیز کی انفارمیشن ہے. ڈی این اے کیا میں رہتا؟ ایوری سیل میں رہتا. یاد ہے نا آپ لوگوں کو سیل, ایک سیل میں کیا ہے؟ پروٹین مالیکیولز ہے, تھاؤزینڈز آف پروٹین مالیکیولز ہے. ایک پروٹین مالیکیول بننے کو کیا کیا ہوا تھا؟ آکسیجن, نائٹروجن, کاربن, سلفر, ہائیڈروجن, یہ پورے 5 چیزیں جمع ہو کے بنا تھا, وہ پوری چیز ہے وہ. اب دیکھیے آپ یہ جو اس کو یہ جو تھریڈ ہے یہ ہیلیکس تھریڈ بولتے ہیں اس کو, وہ تاگے کے جیسا جو دکھ رہا, یہ کیا ہے؟ آپ کا ڈی این اے ہے. وہ انسان کے جسم میں, ہر انسان کے جسم میں جو ٹوٹل ڈی این اے ہوتا, ہماری جو باڈی کی سائز میں ڈی این اے ہوتا ٹوٹل, آپ کو معلوم ہے سائنس کے مطابق اگر ایک ہی انسان کا ڈی این اے کھول کے اس کو ایسا تاگے کے جیسا پھیلاتے چلے گئے تو 1,50,000 مرتبہ زمین سے چاند, چاند سے زمین پہ آپ واپس کھینچ سکتے. یہ اللہ کی تخلیق ہے جو ایک اتنے سے جسم میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. یہ وہی, یہ دیکھیے آپ پورے پروٹین مالیکیولز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو جسٹ ڈائیگرام سے تھا کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے مختصر میں. تو ایک معنی میں شروع میں آپ ایسے تھے, اس کے بعد یہ پورا جسم آپ کا بنا ہی اس سے پورا. کیا دیا دیکھیے آپ, واٹ از دا لینتھ آف ڈی این اے کروموزوم؟ 67 بلین مائلز. اگر تاگا کھینچ دیا جائے 67 بلین مائل سے ہی ہے, مائلز مطلب آلموسٹ ڈبل ہو جاتا کلومیٹر میں ہو. یہ دیکھیے آپ اسی طریقے سے تو 1,50,000 راؤنڈ ٹرپس کر سکتے ہیں آپ چاند کے, خالی ایک ڈی این اے کو لے لے. یہ چند چیزیں تھی جو آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا تھا. تو بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے. اب ہم ان کی لیٹسٹ ریسرچ کے حساب سے کیا ہو گیا, ایک کروموزوم نہیں ہے, کئی کروموزومز میں ٹریٹس آ گئے. اب یہ نیا ریسرچ چل رہا. بہرحال اوور آل ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہ نہیں بھائی تم لوگ یہ جو بول رہے ہیں نا کہ خالی مرد عورت, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بول رہے ہیں یہ فطری طور پہ ایسا پیدا ہوئے تو یا ٹرانسجینڈر یا جو بھی آپ بولتے ہیں. اس کے اوپر ایک مرتبہ جو ہے میں شاید میرے ایک انگلش کی ٹاک میں ایک چیز اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے تو بتایا تھا کہ اگر یہ پیدا ایسے ہوئے تو یہ آج کے دور میں پیدا ہونا شروع ہوئے یا کروڑوں سال سے ہونا چاہیے تھا لوگ ایسے. اور آج آپ کے پاس لاکھوں سال, ہزاروں سال پرانے مرد, یہ یعنی کہ ڈھانچے ملتے ہیں آپ لوگوں کو. اب جتنے بھی ڈھانچے ملتے ہیں آپ لوگوں کو یا تو مرد کا ملتا یا عورت کا ملتا. کبھی آج تک گے کا ڈھانچہ بول کے سنے, لیزبین کا ڈھانچہ بول کے سنے؟ کبھی بھی نہیں سنے آج تک, کیونکہ ملتے ہی نہیں, 2 ہی ملتے ڈھانچے ملے تو. اچھا ڈھانچے کو آئیڈینٹیفائی کیسا کرتے, مرد یا عورت بول کے معلوم ہے آپ لوگ کیسا کرتے؟ یہ کولہے کے پورشن سے کرتے. عورت کا جو کولہے کا پورشن ہوتا پھیلا ہوا ہوتا کیونکہ انہیں بچے کو ٹھہراتی وہاں پہ, مرد کا اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ہوتا, تو اس کی بنیاد پہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ. ورنہ ڈھانچے کے حساب سے پہچانیں گے کیسا مرد ہے یا عورت؟ کمر کی سائز کی بنیاد پہ پہچانا جاتا مرد کا ہے یا عورت کا. کبھی آج تک ڈھانچہ گے کا نہیں ملا, کبھی لیزبین کا نہیں ملا, کبھی کوئر کا نہیں ملا, کبھی کوسچننگ کا نہیں ملا, ٹو اسپرٹڈ کا نہیں ملا, انٹراسیکس کا نہیں ملا, بائی سیکشول کا نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ ایک چیز اپنے سمجھ کے لیے, ہمارے عقیدے کے لیے بتا رہے ہیں. اچھا دوسری چیز اس کے اندر ایک اور, اب دیکھیے یہ جو ہے نا جب ان لوگوں کو کوشچنس کاؤنٹر آنے لگے تو اب وہ بولتے نا کہ کسی صورت بھی گرے تو گرے ٹانگ اوپر کا ایک جو محاورہ ہے, تو وہ ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے جو کوششیں ہیں ان لوگوں کی, ان کوششوں میں کی ایک کوشش یہ ہے کہ نہیں اصل ویسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ
ایک آدمی جسمانی طور پر, یہ جسم کیا ہے؟ ایک باڈی ہے. یہ باڈی کی جو فنکشننگ ہے وہ تو اندر سے ہے. تو جو باڈی کے ذریعے سے انہیں بن گیا باہر, یہ بن گیا. ایموشنز کہاں ہیں آدمی کے؟ کہاں پہ ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا, اس کا مطلب نیا ریسرچ کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں, اس میں سے بعض لوگ ہیں جو دل بولے بغیر ریسرچ کے بولے سو ہے, ورنہ ابھی تک پورا کیا تھا بولے تو دماغ. ایموشنز کہاں ہیں؟ دماغ میں بولتے تھے. ابھی لیٹسٹ سائنس یہ بتا رہی کہ ایموشنز کا, جذبات کا تعلق دماغ سے نہیں ہے. دل کے اندر 40,000 سیلز ہیں, اور وہ 40,000 سیلز انسان کے جذبات, مرد عورت کے جذبات پورے دل میں ہیں. اور یہ جو سیلز ہیں یہ صرف دل میں رہتے, دماغ میں وہ سیلز موجود نہیں ہے. تو احساسات یہاں پہ ہے. تو یہ جو اس کے احساسات ہیں, جسم مرد کا ہے, اس کے دل میں وہ احساس ہے کہ میں عورت ہوں. اصل دیکھیے, اب گرے تو گرے ٹانگ اوپر, سمجھ میں آ رہا نا؟ تو ارے نہیں بھائی, انہیں پورا مرد بچہ پیدا ہوا, اس کے مرد کا آرگن بھی فنکشن کر رہا بھائی برابر. اہمیت اس کے آرگن کے فنکشن, یہ تو جسم ہے. نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. آج کا پورا ڈیبیٹ یہی چل رہا پوری دنیا میں. کیوں بول رہے ہیں کہ بچوں کے سامنے ہی اور شی نکو بولو؟ آج یہی تو کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, انسان کو اللہ تعالیٰ کیسا بنا ہے معلوم ہے؟ آپ پروگرامڈ ہوتے, یو آر پروگرامڈ. آپ کو جب جس صحبت کا اثر, کیوں بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, امت کے علم والوں کو نصیحت کرے, امت مسلمہ کے علم والوں کو نصیحت کرے, تم لوگ بنی اسرائیل کے علم والوں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ لوگ برے لوگوں کے پاس ان کو صحیح کرنے جاتے. برے لوگوں کے پاس جاتے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے. ایک ہے صحیح کرنے کو جانا, دعوت دینا, تبلیغ دینا, نکل کے آ جانا. ایک ہے انہی کے ساتھ بیٹھ رہی, کر رہی. دیکھیے یہ کیا ہوتا, بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ بنی اسرائیل کی طرح, ان کے علم والوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ وہ لوگ بروں کے پاس اصلاح کرنے جاتے, ان کی صحبت میں بیٹھتے, اور بعد میں یہ خود ان کی برائی اپنا لیے. بولے کیوں اپنائے؟ کیونکہ انسان کے مزاج میں پروگرامنگ ہوتی. آپ پروگرامڈ ہو سکتے. کیوں قرآن کو الذکر بار بار دہرائے جانے والی چیز, یاد دہانی والی چیز کہا گیا؟ کیونکہ قرآن آپ کو پروگرامنگ کرتا, بار بار ریپیٹڈ پروگرامنگ ہوتی ہے آپ کی. دا مومنٹ آپ قرآن سے دور ہوئے تو جس چیز میں ہے وہ چیز آپ کو پروگرام کرنا شروع کر دیتی. آپ لوگوں کو یاد ہے, میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم شاید مثال میں بتایا تھا کہ ایک شیر کا بچہ جو ہے اپنے باپ اور ماں سے بچھڑ گیا اور مینڈوں کے بیچ میں چلے گیا. بڑا مینڈوں کے بیچ میں ہوا انہیں. ایک مرتبہ اچھا بڑا ہونے کے بعد جب پانی پینے تالاب کے پاس پہنچا تو جب انہیں اپنے آپ کو, لازم ہے اس کے پہلے تو اس کے سامنے آئینہ وائنا کچھ بھی نہ تھا, ہوش میں آ کے پہلی بار پانی میں دیکھا تو انہیں الگ دکھا, بازو بازو مینڈے پورے الگ دکھے. انہیں بولا یہ الگ ہے, میں الگ ہوں یہاں پہ. اچانک ایک دہاڑ کی آواز آئی, اس کے بابا کی, اماں کی. پورے مینڈے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے. انہیں وہیں ڈر کے بولا بھاگے کیوں لگا؟ اوپر دیکھا, پھر خود کو دیکھا, بولا ارے انہیں اور میں سیم دکھ رہی. تو اس کے پہلے انہیں کیا کر رہا تھا؟ مینڈوں کے ساتھ گھاس کھا رہا تھا. کیوں کھا رہا تھا؟ پروگرامڈ ہو گیا تھا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ کو پروگرامنگ کی جا سکتی. اب جو کچھ چل رہا دنیا میں, اچھا پروگرامنگ کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں اور ایک آپ کو. آج سے 100 سال پہلے چلے جائیے, دنیا کے ہر مذہب میں زنا ایک انتہائی معیوب بات تھی, انتہائی گندی بات تھی. آپ کو پروگرام کیا گیا 1960s کے بعد. کیا پروگرام کیا گیا؟ نو, یو آر فری. اس میں برائی کیا ہے؟ شادی کرنا ہی کیا ضروری ہے؟ شادی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا شادی نہیں کرے تو. ارے بھائی یہ تمہاری ضرورت ہے, بھوک لگی اگر کھانا کھانے کے لیے, تمہارے پاس پیسے ہے تو تم کھانا کھاتے. تم کو اگر جسمانی ضرورت پوری کرنے کی ہے تو اس کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہے, 2 لوگ نہیں بھی ہے تو تم 50 طریقوں سے کر سکتے. تو یو ور پروگرامڈ فار اٹ. تو یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے, آج ملٹی ملین ڈالرز کا ایکسپینس ہے جو انویسٹ کیا جا رہا انسانوں کو واپس پروگرام کرنے کے لیے کہ تم یہ مت بولو بھائی کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ جملہ بولو ہی مت, کبھی بھی مت بولو. کیوں کبھی بھی مت بولو؟ ہو سکتا تم مرد ہو کے شادی کر لیے, تمہاری بیوی تھی, 1-2-3 بچے پیدا ہو گئے, 2-3 بچے ہونے کے بعد تمہارے اندر جذبات بدلے, تم کو اب ریئلائز ہوا نہیں میں اصل مرد نہیں ہوں. یو ہیو اے رائٹ, تم عورت ہے. اب دیکھیے, چاہے اب ہم اس کو کتنا بھی مذاق سمجھے,
ہم چاہے اس کی کتنی بھی ہنسی اڑائیں لیکن اس کو اب ایک سیریسلی پروگرامنگ کے طور پہ پیش کیا جا رہا. نہ صرف پیش کیا جا رہا بلکہ حکومت اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قانون لا رہی, جو اس کا مذاق کرے گا, اس کے خلاف بولے گا, اس کو جیل کو بھیجیں گے. کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوگا اس کا. کس کے اوپر ہوگا یہ پروپیگنڈا؟ آپ اور میں تو نہیں بدلنے والے. اب بدلنے والے کون ہیں؟ آنے والی نسل جو آپ کی اسکولوں کو جائے گی, جس کو سلیبس میں آ جائے گا نو ہی نو شی اٹ, جس کو پوچھا جائے گا بار بار ممی آپ کے بولے کیا, تم ہی ہے. ڈڈ یور مدر سے یو آر اے بوائے؟ ڈڈ یور پیرنٹ سے یو آر اے گرل؟ یس یس, پولیس کو کال کرو. بھٹکا رہے ہیں بچے کو, تو یہ تو قانون بن رہے ہیں پورے. تو ایسے اس میں اب آپ بتائیے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے جمعے کے خطبوں کے علماء کی نہیں ہے. یہ تو بہت ڈینجرس سچویشن کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ آہستہ آہستہ. اور یورپ امریکہ میں تو چیلنج آ ہی گیا ہے. تو یہ چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اچھا آپ لوگ جو سن کے جاتے ہیں یہاں سے, میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ اس محفل میں آنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب کے لیے فائدہ پہنچتا, اس کو جا کے دہراتے کتنوں کے سامنے آپ لوگ. اچھا, دہرانے میں دو آپ کے ساتھ آڈینس ہوتی. ایک آپ کی آڈینس ہے جو گھر کے باہر والوں کی ہے, ایک ہے آپ کے گھر کے اندر والوں کی. اور انگلش کی کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. قرآن کا اصول ہے جو خیر کا معاملہ ہے اقربا کے ساتھ شروع کرو, تمہارے قریب ترین ہے. تو گھر میں اپنے والدین سے کیوں نہیں تو والدین سے ڈسکس کرنا حرام ہے, گناہ ہے, شریعتاً جہنم میں چلے آتے. اب ماں باپ سے یہ سبجیکٹ کے اوپر ڈسکس کرے تو کچھ ایسا ہوتا نہیں ہوتا, نہیں کرتے آپ لوگ ڈسکس. کیوں نہیں کرتے تو اللہ کو معلوم ہے. یہ پوری محفل جمانے کا مقصد ہی ہے کہ بھائی بات کرو, منہ کھولو یہاں سے جانے کے بعد, یہ ٹاپکس ڈسکس کرو پیرنٹس سے کہ یہ سب ہو رہا. آپ کی بہن ہو سکتا ہے آج پریگننٹ ہے اپنے سسرال میں, وہ بہن سے بٹھا کے بولو کہ بہن آنے والا جو میرا بھانجا ہے, میرا بھتیجا ہے, یہ جو اسکول کو تم بھیجانے والے ہیں, یہ سب چیزیں آنے والے ہیں, اس کو پیدا کرتے سکھاؤ یہ سب چیزیں. تو یہ ڈسکشنز لازم ہے, اور آپ جتنا ڈسکس کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. اس کے اوپر توجہ دیجیے آپ لوگ, کیونکہ یہ بہت سیریس سبجیکٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ بنیاد کے اوپر آپ لوگ اگر غور کریں تو اب یہ پورے پروگرامنگ چلی ان کی. اچھا, اس کے اوپر ایک خاص بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیے, یہ ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ ICD 9CM, ICD is International Classification of Diseases. Every year ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک بک شائع ہوتی جس میں پوری دنیا میں جو بیماریاں ہیں اس کا تذکرہ ہوتا. آپ دیکھیے جو اس کا 9th ایڈیشن ہے جو 2010 کا ہے, 2010 تک بھی WHO کیا بول رہا؟ ہومو سیکسولیٹی از دماغی بیماری بول رہا اس کو. کب تک؟ برابر. اب وہی ICD 10 آ گیا, کیا ہو گیا؟ ہوموسیکسولیٹی از نو مور اے مینٹل ڈس آرڈر. 2010 تک بھی مینٹل ڈس آرڈر مانا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے, آج نکال دیا اس کو. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اچھا, اس کنڈیشن کو, اس بیماری کو, یہ لوگ, ایک بیماری ہوتی آنکھ خراب ہے, کان خراب ہے. اب یہ بیماری کا تعلق کیسے ہے بولا میں آپ کو؟ جذبات سے. اب ان کے پاس تو ابھی ہارٹ کا یہ جو ریسرچ آیا تو بالکل لیٹسٹ ریسرچ ہے, لیکن اب ان کے حساب سے دماغ. اب دماغ بولتے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کون کریں گا؟ سائیکالوجی کا سبجیکٹ کا جو ماہر ہو, یعنی سائیکالوجسٹ کاؤنسلنگ کرے گا پہلے, یا بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے تو سائیکیٹرسٹ آپ کو اس کی دوا دے گا. دنیا کی سب سے بڑی سائیکیٹری کی جو ایسوسیشن ہے وہ ہے امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن, PSA. اس کی بڑی خاص بات ہے 1952 کا جو ایڈیشن ہے اس میں یہ مانا گیا کہ ہومو سیکسولیٹی از اے مینٹل ڈس آرڈر. 1952 کے ایڈیشن تک بھی یہی بات ہے. ہوا یہ کہ 1952 کے ایڈیشن کے بعد سے ڈیبیٹ شروع ہوا سائیکولوجسٹس کے بیچ میں. اچھا دیکھیے, اب یہ پیریڈ 1952 کا, اس کا یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑے بنیادی دوسرے چیزیں بھی معلوم ہوئی نا, سمجھنا آسان ہوتا. یہ ڈیبیٹ اچانک کیوں شروع ہوا؟
کیونکہ 1952 کے بعد کا جو پیریڈ ہے امریکہ میں ہالی ووڈ انڈسٹری پہلی مرتبہ پولیٹیشینز کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا شروع ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب ایسوسیٹ ہونا شروع ہوئی؟ آج دیکھ رہے ہیں نا بڑے بڑے جو میں بولا کہ فلم ایکٹرز کرکٹرز یوز ہوتے ہیں پولیٹیشینز کے ذریعے سے ان کی کینویسنگ وغیرہ کے لیے. 1950s کے بعد پہلی مرتبہ امریکن ہسٹری میں ہالی ووڈ انڈسٹری کے سپر سٹارز پولیٹیشینز کی کوئی ہیرو یا ہیروئن ان کی کسی ایک پولیٹیشین یا ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہی تو کوئی دوسرے کر رہے, یہ ان کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے پولیٹیشینز کا ایک تعلق شروع ہوا. اب دنیا میں جہاں پر نفس کی خواہش کو پورا کرنے کا لیگل سب سے بہترین اڈا ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے فلم انڈسٹریز, جہاں پہ وہ ہے انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری. انٹرٹینمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں انسان دل لگا کے جو چاہے کرے گا. بس اس میں اس کو ضرورت کس بات کی ہے کہ جو بھی کرنے والے ہیں آپس میں ان کی رضامندی شامل ہو جائے اس کے اندر, تو اب کچھ بھی کریں گے وہ لوگ. اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر انسان کی تو فطرت ہے, آپ لوگ کبھی سنے ہوں گے کہ گندی عورت کو گالی دے کے تو گندی عورت ہے, تو کئی بار غصے میں انہیں خود کیا میرے کو تو گندی عورت سمجھا بول لیتی, حالانکہ پیشہ وہی رہتا اس کا. پھر سمجھ رہے نا, پیشہ تو وہی ہے لیکن غصہ آ گیا تو انہیں اپنی وہ عزت کو بھی ڈیفینڈ, کیونکہ انسانی مزاج ہے, انہیں کتنا بھی برا رہو اپنے آپ کو پھر ڈیفینڈ کرنے کو چلے جاتا بات آ. تو یہ فلم انڈسٹری والے بھی ارے 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 ہمارے بارے میں ایسا مت بولو. تو کیا بولیں گے اب آپ لوگوں کو؟ رحمت اللہ علیہ بولیں گے. آپ لوگوں کے جو کام ہیں کاج ہیں آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں ایک آدھ ہو سکتے نہیں ہوں گے ویسے, لیکن جو پوری میجورٹی انڈسٹری ہے, انڈسٹری چل رہی کہتے یہی تمام برائیوں پہ تو چل رہی. تو یہ جب برائیوں کا اڈا پولیٹیشینز کے ساتھ ملا تو پولیٹیشین کو کیا چاہیے؟ کوئی کینویسنگ کرنے والا چاہیے جو ان کو ووٹ بینک بنے, ان کے ووٹ بینک کو اسٹرانگ کرے. تو معاملت داری ہوگی کہ ٹھیک ہے صاحب ہم آپ کے لیے کینویسنگ کریں گے. واٹ از اٹ جو آپ کریں گے جب آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی؟ اب جب گورنمنٹ آپ کی بن جائے گی تو ہمارے پاس چیزیں ہیں, اس میں آپ ہمارے کو سپورٹ کیجئے. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے آپ, سب سے خطرناک انسان کے لیے جو نشہ ہوتا نا وہ ہوتا اس کی گدی کا نشہ, اس کی طاقت کا نشہ. اس کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرتا, کچھ بھی کرتا, انہیں ایمان بیچ دیتا, انہیں قوم کو بیچ دیتا پوری, انہیں اپنی اماں کو, بہنوں کو, بابا کو, سب کو بیچتا اگر گدی بچانا ہے اس کو. یہ نشہ سب سے بھینکر نشہ ہوتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, وہ شخص جو عہدہ مانگے اس کو ہرگز عہدہ مت دو. بولے مانگ کر اگر کوئی لے رہا کہ میں بننا چاہ رہا ہوں میرے کو بنا دو, اس کو ختم مت دو. بولے حکمت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انسان کی فطرت پر اللہ جو پیدا کرے, اللہ کے نبی کو ایک رسول ہونے کے ناطے وہی ہے کہ انسان کا یہ جو نشہ ہوتا گدی والا نشہ, اس کو بچانے کے لیے پھر اب انہیں کچھ بھی کرتا اس کے بچا کے. تو دیکھیے اب ووٹ بینک بچانے کے لیے جب دیکھے کہ فنڈنگ شروع ہو گئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے, سپر سٹارز کا سپورٹ ملنا شروع ہو گیا ہے لوگوں کو, تو اب لازم ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری والوں کو بھی آوارہ گردی کی اب پیک چاہیے, لیگلائزڈ چاہیے وہ. تو لیگلائزڈ کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ کو ان سے کیا فائدہ ہو رہا؟ انہوں سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو ووٹس لانے میں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ ایک نیکسس بنا بٹوین پولیٹیشینز اینڈ ہالی ووڈ انڈسٹری, جس کو آپ بول سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ تمام چیزوں کا آہستہ آہستہ پروموشن آن اے لیگل بیسس شروع ہوا. کن چیزوں کا؟ جس کو آپ آوارہ مانتے, ہر مذہب آوارہ مانتا اس کے بعد. تو جب یہ پروموشن شروع ہوئے, یہ 1950s کا پیریڈ ہے. دیکھیں آپ ہومو سیکشولیٹی کیا تھی؟ اٹ واز اے مینٹل ڈس آرڈر. اس کے بعد 1952 سے 74 کا پیریڈ آیا. بائی 74 ہومو سیکشولیٹی کو امریکن سائکیٹرک ایسوسی ایشن والے مینٹل ڈس آرڈر کے اس حصے سے اس کو باہر کر دیا کہ نہیں یہ مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے بلکہ. تو اب باہر کرنے کے لیے کیسا کرے ہوں گے آپ کے حساب سے؟ اب یہ اس کا تعلق کیسے ہے؟ دماغ سے. اب تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جائیے لیٹسٹ ریسرچ کو, دماغ سے ہے. یعنی ایک سٹڈی ہے, انسان سوچ رہا کیا ہے, ایک سائنٹیفک سٹڈی ہے کہ بھائی اس کے اوپر ایک سائنس کی پوری سٹڈی کرے. آپ لوگ تعجب کریں گے کیسا نکالے اس کو. معلوم ہے
5,000 سے زیادہ سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ بیٹھے ایک جگہ, ان میں ووٹنگ ہوئی, ووٹ ڈالے ہوموسیکچولیٹی ڈیزیز ہے یا نہیں ہے بول کے. 3,000 پلس سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ووٹ دے دیے نہیں ہے, نہیں ہے تو نکل گیا باہر. ایسا ہو سکتا؟ تو ایک اللہ کا بندہ جس کا نام رونالڈ بیئر ہے, انہیں ایک بک لکھا ہوموسیکسولیٹی اینڈ امریکن سائیکیٹری, یہ نام سے دا پالیٹکس آف ڈائگنوسس. انہیں نام ہی کیا رکھ دیا اس کا؟ ریسرچ آف ڈائگنوسس نہیں ہے, پالیٹکس آف ڈائگنوسس, ڈائگنوز کرے پہ لگا. تو اس کے بک کے ایک پیج کو میں تھوڑا آپ لوگوں کے سامنے, یہ سب کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں یہ فائدہ پہنچائے گا یا نہیں. مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ بیسکس اگر آپ کو معلوم ہے تو کسی سے بات کرنے میں سہولت ہوتی ہے آپ کو. دیکھیے میں جیسا بتا رہا ہوں آپ کو, ہوموسیکسولیٹی کو مینٹل ڈس آرڈر WHO کب تک مانا؟ 2010 تک نکال دیا گیا. امریکن سائیکیٹری ایسوسی ایشن 1952 میں مینٹل ڈس آرڈر بولی, 74 کے ایڈیشن میں آئے تک نکلا کیسا؟ ووٹنگ ہوئی. انہوں یہ بک میں لکھ رہا. اچھا یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ جو بیئر, رونالڈ بیئر از ون آف دا بورڈ ممبرز آف امریکن سائیکیٹری ایسوسی ایشن. کوئی باہر والا رہتا تو اتنا مزہ نہیں آتا تھا. انہوں کیا لکھ رہا, دیکھیے پیج نمبر 252. In 1973 the American Psychiatric Association voted to remove homosexuality from its official diagnostic manual. Voted to remove, ووٹ ڈال کے نکالنے کی چیز ہے. بولے تو ایک مثال کے طور پہ ایڈز بیماری ہے تو 5,000 ڈاکٹر مل کے بیٹھ گئے, ووٹنگ کرے, 3,000 بولے نہیں بیماری نہیں ہے, نکال دیے بیماری نہیں ہے بولے, تو مذاق کر رہی ہے. تو اس کے بعد دیکھیے آپ, پورا نہیں پڑھ رہا ہوں, جو ہائی لائٹ کرا. ان شارٹ the diagnostic status of homosexuality would depend in any given case on the homosexual patient's attitude towards same sex. سمجھے آپ اس کا مطلب؟ سمجھے ان شارٹ the diagnosis, کیسا پہچانیں گے یہ بیمار ہے یا نہیں ہے انہیں بول کے؟ تو اس کا بیہیویئر کیا ہے دیکھیں گے. کہتے بیہیویئر میں ارے انہیں تو سامنے والے مرد آدمی سے محبت کر رہا, اس سے دل کے اندر کے احساسات کا اظہار کر رہا. کسی سے محبت کرنا بیماری ہوتی؟ محبت کرنا بیماری ہوتی؟ بیماری نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے احساسات دیکھیے اس کے, یہ تو محبت کر رہا ہے بیچارہ. سمجھ رہے؟ بیچاری کی محبت کو ہم بیماری بول رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں غریب کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی, تم ایک بچی سے محبت کرتے تو کیا یہ بیماری ہے؟ ارے فطری ہے, فطری ہے بھائی. تم بچی سے بھی محبت کرتے, باپ سے بھی کرتے, بھائی سے بھی کرتے, ماں سے بھی کرتے, بہن سے بھی کرتے, بیوی سے بھی کرتے. ایسی ہی محبت انہیں اب ایک ہم جنس سیم سیکس والے سے کر رہا. برائی کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ This is what he's saying. In short, the diagnosis status of homosexuality would depend in any given case on the homosexual patient's attitude towards the same sex. اچھا, doctors as scientists would presumably prefer to imagine that medical diagnosis is scientifically principled, that it emerges from a conjunction of clinical observations and researchy scientists' finding. انہیں یہ بول رہا کہ ابھی تک تو ہم پورے ڈاکٹروں کو یہ معلوم تھا کہ کوئی بھی چیز کو بیماری ماننے یا نہیں ماننے کے لیے پورا ایک کلینکل ریسرچ ہوتا, ایکسپیریمنٹس ہوتے, لیب میں سیمپلس لے کے جاتے, اس کے اوپر کیمیکلز اپلائی کرتے, ٹیسٹنگ کرتے, میڈیسنز اپلائی کرتے, یہ پورے چیزیں کرتے. لیکن اب اس کے بعد ٹو ووٹ آن واٹ از اینڈ از ناٹ میڈیکل پرابلم آلدو انڈینائبلی ڈیموکریٹک. تو اب یہ بیماری ہے یا نہیں ہے بولنے کو کیا کرے, اس کو ڈیموکریسی بنا دی ہے. جس کے جو زیادہ جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ ہے وہ. اگر بیماری ہے بول کر ووٹ زیادہ پڑ گئے تو بیماری ہے, نہیں بول کر پڑ گئے تو نہیں ہے. مذاق بنا دیا اس کو. تو یہ دیکھیے آپ 7th جو پرنٹنگ آیا اس کا DSM کا, برحال یہاں سے اس کو نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ پوری ریسرچ میں کہ ابھی تک جو بھی چل رہا اس میں پالیٹکس انوالوڈ ہے پوری. سمجھ رہے نا آپ, ایک پوری پالیٹکس انوالوڈ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے ایک بات یاد رکھیے آپ کہ جہاں تک ہمارے 3 بڑے دنیا کے مذاہب ہیں,
عیسائیت، یہودیت اور اسلام، یہ تینوں میں یہ سختی سے حرام ہے کہ کوئی بھی ہم جنس پرستی کا فیل کرے. ہوموسیکشل ایکشن is strictly prohibited in all the three major Abrahamic faiths, Judaism, Christianity and Islam. آپ بائبل بھی پڑھیں گے تو بائبل میں بھی یہی ہے. آپ اگر بک آف جینیسس وغیرہ پڑھیں گے لوگوں کی تو بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 1 سے 29 تک، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 22، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 13 میں تو یہ بھی کہا گیا ہے اگر کوئی مرد کے ساتھ سو جائے تو اس کو قتل کر دو. اور فرسٹ کورنتھینز چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9 سے 10 بھی یہی آیا ہے. تو یہ تین مذاہب میں تو بالکل کلیئر ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے آپ. رہا جہاں تک دوسرے دیگر مذاہب کا تعلق تو میں اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ ضرور بولنا چاہوں گا سکھزم کے اندر بھی ڈائریکٹ اگرچہ کہ گرو گرنتھ میں ایسا کوئی ریفرنس ڈائریکٹ نہیں ہے جس طرح اب یہ بائبل میں ہے کہ ہوموسیکشل کو قتل کر دو یا اس طریقے کا، لیکن سکھ کمیونٹی کے اندر بھی بہت کلیئر ہے ان کے ریلیجس اسکالرز کے تحت کہ ہوموسیکشولیٹی از ناٹ پرمیسیبل. بدھزم وغیرہ میں بھی اسکرپچرلی اگرچہ کہ ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن مورلی وہ لوگ بھی اس کو اپروو نہیں کرتے. تو یہ بات کو آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیے. اب یہ پوری باتیں بتانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی اب ہم لوگ اسلامی نقطۂ نظر سے ڈالیں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. دیکھیے اسلامی نقطۂ نظر پہ جانے کے پہلے سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھیے آپ، اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کے اس اصول کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ کو جو بھی عمل کروایا گیا اس کا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ یا تو ضرورت سے تعلق ہے یا دنیا اور آخرت کے فائدے سے تعلق ہے. بغیر کسی ریزن کے آپ کو کوئی اسلام کی تعلیم میں عمل نہیں ملے گا. آپ ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزننگ دی ہے ماں باپ سے محبت کیوں کرنا ہے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کی بد دعا مت لو کیونکہ باپ کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چیز حائل نہیں ہے بولے. تو یہ ماں کو بولا گیا اولاد کو بالکل بد دعا مت دو، کیونکہ بعض وقت جب تم بد دعا دیتے ہو جو فرشتوں کو اللہ نے زمین پر پھیلایا ہے کہ وہ بندہ جب کبھی کوئی دعا یا بد دعا کچھ بھی کرے وہ آمین بولتے فرشتے. اگر ماں کی بد دعا کے وقت وہ فرشتے آمین بولتے تو بچوں کے حق میں وہ ماں کی بد دعا قبول ہو جاتی اور بچے پہ وہ تباہی آتی بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر وہ تباہی آتی بولے. تو دیکھیے آپ کے ماں باپ کی فرما برداری کیوں کروایا گیا؟ اس لیے نہیں کہ انہوں پیدا کرے، اس لیے کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں ان کے قدموں کے نیچے جنت اور ان کی رضامندی میں تیری جنت ہے. سمجھ رہے نا؟ بیوی سے محبت، جس نے ایک لقمہ اپنی بیوی کو محبت سے کھلایا اللہ کی نظر میں وہ عبادت ہے بولے، وہ خیرات ہے بولے. تو ہر عمل کا ایک تعلق ہے عبادت کی شکل میں جس کا بدلہ یا تو جنت ہے یا جس کا بدلہ پھر جہنم ہے. یوں ہی آپ چھوڑے نہیں گئے. فَمَن يَعْمَلْ ذرہ برابر تم نیک کام کرو گے، یعنی تم کوئی بھی کام ذرہ برابر کرو گے تو وہ یا تو نیکی والا ہوگا یا اب اس کا مفہوم تو اردو میں سورہ زلزال کی جو آخری آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تم اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا اجر دیا جائے گا، تم ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کا وبال تمہارے پر آئے گا. اس کو تھوڑا سا وہ مفہوم کو سمجھنے کے لیے تم جو بھی عمل کرو گے ذرہ برابر بھی عمل رہے گا تو وہ یا تو نیکی والا ہوگا یا برائی والا ہوگا. یعنی کوئی عمل یوں ہی نیوٹرل ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. تو اسی بنیاد کے اوپر اللہ رب العالمین جب مرد اور عورت کو پیدا کرے تو آپ دیکھیے کہ نکاح کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو اس کی ضرورت جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور ایسی ضرورت جو بایولوجیکلی مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ، حیاتیات کی روشنی میں مانی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ مزہ انسان کو کسی اور چیز میں نہیں آتا. کس سے زیادہ مزہ؟ سیکسول انٹرکورس سے زیادہ. یہ جو اس کو لطف اللہ تعالیٰ دیے، اتنا لطف اس کو اس کی زندگی کے کسی اور عمل میں اس کو محسوس نہیں ہوتا. اور یہ لطف کو اب کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ آرگنائزڈ کروائے کہ نہیں یہ جو لطف، ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کی ایک قیمت ہے اللہ کی طرف سے.
یہ جو نعمت ہے اتنا بڑا تو جو مزہ لے رہا یا مزہ لے رہی تو, یہ اگر مزہ تم کو لینا ہے نا تو پھر ذمہ دار بنو کہ اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے اس مزے کے بدلے میں ایک نسل کو پیدا کرنے والا ہوں. تو یہ مزہ لینے کے لیے مرد اور عورت دو اپوزٹس کو ملو بولے اللہ تعالیٰ. ملنے کے لیے بولے نکاح کرو. نکاح کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ نکاح میں بندہ اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا میں مرد بن کے ذمہ داری اٹھاؤں گا, میں عورت بن کے اٹھاؤں گی. کیا ذمہ داری؟ مرد گواہ بناتا اللہ کو کہ میں ذمہ داری اٹھاؤں گا میری یہ عورت کی ہر چیز کی, اور اس کے ساتھ جب میں مزہ کروں گا اس کے بدلے میں اے اللہ جو نسل آگے بڑھے گی وہ میری جو نسل ہے اس کی بھی ذمہ داری میرے اوپر ہے. یہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہوں. ورنہ زنا کی اجازت دے دی جاتی, جاؤ کر لو جو کرنا ہے. نہیں بولے نہیں, اتنا بڑا مزہ لے رہے نا میری تعلیم سے, آؤ آرگنائزڈ ہو اس کے لیے, کیونکہ یہ مزے کے بدلے تم کھا رہے مزے کا کھانا کھا رہے تو صحت بن رہی, تم ورزش کر رہے جسم بن رہا, تم قرآن کی تلاوت کر رہے روحانی طور پہ مضبوط ہو رہے, نمازیں پڑھ رہے اللہ سے قربت ہو رہی. یہ مزہ لینا ہے تو آؤ ایک نسل دینے والا ہوں آگے, تو اس کے لیے ذمہ دار بنو پہلے. تو ایک ذمہ داری دی گئی کہ ذمہ داری لو اپنے سر کے اوپر. عورت کو ذمہ داری دی گئی اتنا مزہ لے رہی, یہ تیری دیکھیں اس کے اوپر کوئی شرمانے کی بات ہی نہیں ہے. میڈیکلی اتنا زیادہ مزہ انسان کو کسی دوسری چیز میں نہیں آتا. اور بعض علم والے بولتے کہ اللہ کی اتنی بڑی شان ہے, اگر اتنا مزہ اس میں نہیں رکھتے تو کوئی عورت شاید ماں بننا ہی پسند نہیں کرتی, کیونکہ ماں 9 مہینے اس کو پیٹ میں ایک چیز لے کے پھرنا ہے, اور جب وہ چیز کو باہر نکالتی اپنے پیٹ سے تو اس وقت تو اس کی جان پہ کھیلنا پڑتا اس کو, اور کئی بار تو جان بھی چلے جاتی. لیکن مزہ اس کو جو رکھا گیا ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ اتنا 9 مہینے کا رسک لینے کو بھی تیار ہے. مزہ جو رکھا گیا ایسا رکھا گیا ہے کہ 9 مہینے کے بعد جب وہ اولاد پیدا ہوتی تو باپ وہ مزہ لیتے وقت اس کو بتا دیا گیا دیکھ لے رہا نا, تو یاد رکھ اب جو چیز آنے والی ہے اس کی ذمہ داری تیرے سر پہ ڈالی گئی. وہ آنے والی چیز کی ذمہ داری سر پہ نہیں ڈالی گئی, خالی تو جس سے مزہ لے رہا, مرد آدمی کے لیے اسلام میں تو جس سے مزہ لے رہا اور اس کے بعد جو آ رہا, یہ دونوں کی کیسی ذمہ داری ڈالی گئی, یہ دونوں تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دینے والے ہیں. تو تیری جنت یا جہنم بنا رہا وہ مزہ لے کے. عورت کے لیے وہی چیز, تو جس سے مزہ لے رہی ہے اب یاد رکھ اس کی اطاعت, اس کی فرما برداری. جیسا ماں باپ کی فرما برداری کے بغیر جنت نہیں, شوہر کی فرما برداری کے بغیر عبادت قبول نہیں. اور اولاد, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور سوال, اے اللہ کے رسول آپ صحابہ میدان قتال میں جاتے, وہاں شہید ہو جاتے آپ لوگ, اتنا بڑا مرتبہ ملتا شہید ہونے کے بعد, ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اے عائشہ جس نے اپنے شوہر کے غیبانے میں اس کے مال کی, اس کے اولاد کی, اس کے عزت کی حفاظت کی, اور جو فرائض تھے اس کو پورا کیا, یعنی نماز روزہ زکوٰۃ کی اگر مستحق زکوٰۃ دی, حج کا موقع مل گیا حج کر لی, یہ جس نے کر لیا قیامت میں اس عورت کو وہی شہید کا مرتبہ دیا جائے گا جو میدان قتال میں شہید ہوا. تو عورت کے لیے وہ مزے کے بدلے میں کیا ہے؟ شوہر کی عزت, اس کے مال کی, اس کے اولاد کی حفاظت. اس کے عزت کی حفاظت کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی عزت کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ خود کی حفاظت. مرد کی عزت اس کی عورت ہوتی, یعنی مرد کے غیبانے میں وہ زنا نہ کرے, مرد کے غیبانے میں کسی غیر محرموں سے دل نہ لگائے, مرد کے غیبانے میں کسی ان سے بات چیت نہ کرے جس سے بات چیت کو شوہر ناپسند کرتا, یہاں تک کہ ساس سسرا شوہر کا, اس کے خود کے ماں باپ اگر اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بچی کے ماں باپ آ کر شوہر کے بستر پر بیٹھے تو وہ بٹھا نہیں سکتی ان کو. سمجھ رہے آپ؟ یہ حقوق, ذمہ داری, اولاد دی ہے, ذمہ داری دے دی ہے, اس چیز میں سب سے زیادہ مزہ رکھے, رکھنے کے بعد بولے میں کیا پیدا کرا؟ مرد. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں کیا بولے؟ پیدا کیوں کرو بولے یہ دونوں کو, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اس لیے پیدا کرا کہ ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتوں کو آگے بڑھایا. سمجھ میں آ رہا؟
تو ایک معنوں میں میاں اور بیوی اسلام میں اتنے اہم کردار ہیں کہ گویا دے آر دا پروڈکشن یونٹ آف دا امت آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک آدمی پہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, انہیں قبول بھی کر سکتا نہیں بھی کر سکتا اسلام کو آپ کی دعوت دینے کے بعد, لیکن جو بچہ آپ کے گھر میں, بچی آپ کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے, وہ تو آپ ریڈی میڈ مسلم مل رہا آپ کو. کبھی غور کرو آپ اس چیز کو. اور محنت آپ دونوں اپنا ایک حلال شوق پورا کرے جس کی اجازت دی اللہ تعالیٰ, لیکن ذمہ داری کے ساتھ دے دیے. مطلب کیا ہوا کہ مرد اور عورت کا پیدا کیا جانا اس نسل کو آگے بڑھانے کی سب سے واحد طریقہ ہے. کوئی اور طریقہ ہے نسل کو آگے کیسا بڑھیں گے انسانوں کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں انسان کی نسل آگے کیسا بڑھنا؟ سیم سیکس میرج کر لیے, ڈیسائیڈ کر لیے میں ہسبینڈ ٹو وائف, اور نسل کہاں سے لاتے؟ مان لیے تم ہسبینڈ بھی ہو گئے, تم وائف بھی ہو گئے, شادی بھی کر لیے, اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تم لطف پورا کر رہے ہیں, ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام نہیں مانتا اب اس کو. سمجھ میں آ رہا؟ شریعت نہیں مانتی اب اس کو. یہ تو مزہ غلط ہو گیا, بولے اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھو آپ کس حد تک اسلام کی باریکی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جو اپنی بیویوں کے پیچھے سے دخول کرتا ہے اس نے میں جو نازل ہوا مجھ پر اس کا انکار کر دیا. بولے کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینل سیکس کے اوپر؟ جو بھی شوہر پیچھے سے اپنی بیوی میں دخول کرتا ہے, اینل سیکس کرتا ہے, اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ حدیث کہاں ہے دیکھیے آپ, 3904. ہو ایور گوز ٹو اے سوتھ سیئر, فال کھلانے چلے گئے, غیب کے بارے میں معلوم کرنے چلے گئے, اور ہیز انٹر کورس فرام دبر meaning anus, then such a person has nothing to do with what was revealed to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے آدمی کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3904 سنن ابو داؤد. اسی طرح ترمیزی 1164, 1165, 1166, خاص طور پر 1165. Allah will not look at a man who enters a man or a woman from behind. یعنی قوم لوط کی حرکت کرنے والے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھیے, آپ ٹھنڈے دل سے غور کریے. قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 حیض کا ذکر کیا, اور جب تمہاری بیویاں حیض کی حالت میں ہو ان کے قریب مت جاؤ. قریب مت جاؤ کیوں بولے؟ کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشن خالی آپ کو ایک ہی جگہ سے دیا گیا ہے. اگر دوسری جگہ سے دیا جاتا تو بولا جاتا کہ اس طریقے سے قریب مت جاؤ. روک دیا کیوں گیا دوسری طرف سے؟ کیونکہ وہاں سے کرنے کا کچھ حاصل ہی نہیں ہے, اس کا کچھ فائدہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا تو اب نہیں کرنا ہے. کیونکہ کوئی چیز بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ یوں ہی پیدا نہیں کرے. ہر چیز کا ایک پرپز ہے. ایک چیز جو آپ کو چوہا دکھ رہی, ایک چیز جو آپ کو جھنگور دکھ رہی, ہو سکتا کہ آپ کو اچھی نہیں دکھ رہی, آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن ان کا وہاں ہونا ضروری ہے کیونکہ کسی کام سے پیدا کیے گئے. تو آپ کو آنکھیں دی گئی ہیں, ایک مقصد ہے اس کا, جس چیز لیے تو بولے کہ حساب لوں گا اس کا. کان دیے گئے, مقصد ہے حساب لیا جائے گا اس کا. ہاتھ پاؤں دیے گئے, کیوں زبان دے دی جا رہی ہاتھ اور پاؤں کو قیامت کے دن؟ کہ وہ گواہی دیں گے آپ کیا کر رہے تھے. مقصد پورا کرے یا نہیں کرے یہ ہاتھ اور پیر دیے جانے کا؟ وہ مزہ دیا گیا آپ کو بایولوجیکل. اب اس پہ سوال ہوگا کہ بایولوجیکل تو مزہ کیسا اٹھایا؟ میں تو حلال ایک ہی چیز کرا تھا. بھوک کئی چیزوں سے مرتی ہے آپ کی, کھانے میں کئی چیزیں مزے کی ہیں, لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے آپ. اگر کھا لیے تو سوال ہوگا یہ حرام کیوں کا ہے. کمائی کئی طریقوں سے کما سکتے آپ, لیکن ہر طریقے سے نہیں کما سکتے اسلام میں. سوال ہوگا کیسا کمائے تھے. خرچ کئی جگہوں پہ کر سکتے آپ, لیکن نہیں کر سکتے آپ. سوال ہوگا کہاں خرچ کر گیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی طریقے سے اسلامی عقیدے میں یہ جو عمل ہے اس کی بالکل گنجائش نہیں رکھی گئی. آپ امیجن کرو, دوسروں کا تو چھوڑ دو, خود کی بیوی جو حلال ہے. کبھی آپ لوگ ایک چیز غور کریں, اسلام میں میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ کتنا عظیم رشتہ ہے.
یہ ایک ہی رشتہ ہے جس میں مرد اور عورت اپنا مکمل لباس ایک دوسرے کے سامنے نکال سکتے ہیں، اگرچہ کہ اجنبی تھے نکاح سے پہلے. بچی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو انہیں اپنی سگی ماں، سگی بہن کے سامنے اپنی عورت نہیں نکال سکتی. ہماری کئی بہنیں یہ بات سے واقف نہیں ہیں، آرام سے ایک دوسرے کے آگے اپنے لباس بدلتے رہتے ہیں. مرد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی جو اپنے یہ پٹھ دکھاتا، یہ ران دکھاتا کسی کو. آپ گھٹنے کے اوپر کر کے اپنے بھائی کے سامنے لباس نہیں بدل سکتے، جائز ہی نہیں آپ کے لیے. سگا باپ سگا بھائی کیوں نہ ہو، اورا میں رکھا گیا. میاں بیوی کا رشتہ کیسا دیا ہے؟ آپ مکمل اورا نکال لو ایک دوسرے کے سامنے، اس کے باوجود پیچھے کا دخول نہیں کرنا، بولے وجہ ہی نہیں ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آپ جب سیم سیکس ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں تو سب سوال ہو گئے، کیوں گئے، اس کا حاصل کیا ہوا؟ اور سوال کس حد تک ہے غور کرنا ہے تو ایک حدیث پاک بخاری کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کس چیز پہ بول رہا ہوں، یہ حدیث یاد رکھیے. سوال کرنے والے اللہ تعالیٰ یہ کرے کیوں کرے؟ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا دیے، گھروں کو سب چلے گئے، بہت رات ہو گئی، اپنے گھر کے باہر نکل کر ٹہل رہے ہیں. اچانک دیکھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. پہنچ گئے، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ یہ وقت پر. بولے اے ابو بکر تو کیوں نکل کر آ گیا؟ بولے یا اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالا وہی چیز نے ابو بکر کو بھی اپنے گھر سے باہر نکال دیا. اور کچھ دیر میں دیکھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل لیتے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر بولے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ یہ وقت باہر، اور اے ابو بکر آپ یہ وقت باہر، کیا بات ہے؟ بولے اے عمر جس چیز نے تجھے اپنے گھر سے باہر نکالا وہی چیز ہم لوگوں کو باہر نکال دی. بولے اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بولے آؤ میرے ساتھ، اور ایک صحابی کے گھر پر گئے. جیسے ہی دستک مارا، صحابی جب دیکھے یہ تینوں آ گئے اتنے خوش ہو گئے، بولے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کوئی چیز کی ضرورت تھی آپ حکم کرتے ہم لوگ آ جاتے. بولے نہیں بس ہم خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے. وہ صحابی سمجھ گئے، فوری گھر میں گئے. بوڑھے صحابی تھے اور میاں بیوی دونوں بھی بوڑھے تھے، اور طویل حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بہت مخصوص دعا بھی ہوئی، لیکن اس وقت وہ سمجھ گئے. فوری گھر میں گئے، بیوی کو اٹھا کر بولے کہ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر آئے ہوئے، جاؤ ایک بکری کا بچہ ذبح کرو، فوری پکاؤ، پکوان کر کے لے کے آؤ. پکوان کر کے لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر یا عمر رضی اللہ عنہ دونوں بھی روایتیں آتی. ایک روایت میں یہ ہے کہ جاؤ، کون ہے تم میں سے جو میرے گھر پر جا کر یہ پہنچا دے کہ میری عائشہ پچھلے 3 دن سے بھوکی ہے. اور ایک میں آتا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے. بہرحال پہنچا دی گئی، واپس آ گئے، کھائے پیے سیراب ہوئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے حق میں بہت دعائیں دیے، اور وہاں سے پھر اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہونے کے لیے نکل گئے. جب واپس نکل کر لوٹ رہے تھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر رکا لیے. رکا کر دونوں سے سوال کیے کہ بتاؤ ہم کس حال میں اپنے گھروں سے نکل کر آئے تھے؟ تو دونوں بولے یا رسول اللہ اس حال میں آئے تھے کہ کچھ اور وقت جاتا تو بھوک کی شدت سے ہم بے ہوش ہو جاتے. بولے ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے بھوک کو. بولے سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کا کتنا احسان ہے. سوچو ہمارے گھروں میں 1 مہینے کا راشن ہے، آج ہم بے ہوش ہو جاتے اگر اور تھوڑی دیر گزر جاتی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا کر پوچھے کہ اچھا بتاؤ کس حال میں واپس لوٹ رہے ہیں؟ بولے اللہ کے نبی اللہ نے ہم کو پیٹ بھر کر سیراب کر دیا ہے، پیٹ بھر کر کھا لیے، بہت کھائے، بہت عمدہ کھائے، بہترین طریقے سے ہماری بھوک اور پیاس مٹ چکی ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے سنو. یہ پوری حدیث کس کے لیے سنا رہا ہوں؟ بول رہا تھا یہ جملے کے لیے سنا رہا تھا. اے ابو بکر، اے عمر، یاد رکھنا قیامت میں اللہ پوچھیں گے یہ جو میرا رزق تم کھائے اور اس سے جو تم کو طاقت ملی، اس طاقت کو میرے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنا استعمال کیے. وہ طاقت جو رزق دیا گیا اور وہ رزق سے تم کو جو طاقت آئی، وہ طاقت میرے دین کو دوسروں تک پہنچانے کیا استعمال کیے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. کا مطلب دیکھیے بھوک تو میری ضرورت ہے نا، میں نہیں کھایا تو مر جاتا ہوں نا. کھایا، ملی نعمت، نعمت دیے جانے کا مقصد بتایا گیا. تو اسی طریقے سے میری ایک نفسیاتی ضرورت ہے، شہوت ہے، بایولوجیکل نیڈ ہے، وہ پورا ہونا ضروری ہے میرے لیے. جب میں وہ کروں گا تو اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ خالی شوق پورا کرنا نہیں ہے،
ہاں اب تیرے کو اس قابل بنا دیا جیسا تیرے ماں باپ تجھے دنیا میں لائے, خود غرض مت بن. اب تو بھی تیار ہو جا, تو بھی لا کسی کو. میں تیرے کو وہ خوش نصیب باپ بنانا چاہ رہا ہوں, وہ خوش نصیب ماں بنانا چاہ رہا ہوں. تیرے اعمال میں کمی رہ جائے تو کر اپنے بچوں کو تیار, پھر ان کے اعمال کو ذریعہ بناؤں گا تیرے کو جنت میں بھیجانے کا. ایک مقصد, وہ طریقے سے ہٹے, وہ مقصد سے ہٹے. اب سوال ہوا کہ کرے کیوں؟ تو اس اعتبار سے آپ دیکھا جائے تو جو سوائے مرد اور عورت کے نکاح کا جو نظام ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی بھی اسلام میں اجازت نہیں. اور اسی لیے کہا گیا, صحابہ کا یہ قول مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی اس کیفیت پر آ جائے جہاں ان کو لگ جائے کہ اگر اب نکاح نہیں ہوگا تو وہ زنا کر سکتے ہیں, تو نکاح ان پر فرض ہو جاتا. بولے نکاح فرض ہے, بولے اس کے بعد. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن میں, اور یہی چیز بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 1 سے 29 تک یہ پورا واقعہ بائبل میں بھی ہے. کون سا واقعہ؟ جس کو آپ اور میں لوط علیہ السلام کے واقعے سے جانتے ہیں. لوط علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, اللہ نے ان کو پیغمبری دی اور ان کو بھیجایا. دیکھیے وہ جس جگہ کے پیغمبر تھے وہ یہ لوکیشن ہے جو آپ کو دکھ رہا نا, ایک مارک یہ والا لال, وہ اب فی الوقت ڈیڈ سی کے قریب ہے, جو اسرائیل جارڈن سیریا کا بارڈر لگتا اس کو پورا. یہاں پر مدینے سے جب بھی کوئی جاتے, شام کا سفر کرتے, تجارت کے لیے کرتے تھے نا, تو وہی راستے سے گزر کے جاتے تھے وہ لوگ. لوط علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے. نام لوط علیہ السلام کا 27 بار آیا. آپ کا واقعہ یا آپ کی قوم کا واقعہ لگ بھگ 14 سوروں میں آیا ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 86 پہلی بار آیا. اس کے بعد سورہ آراف میں آیا, سورہ نمبر 7, سورہ ہود میں آیا, سورہ نمبر 11, سورہ ہجر میں آیا, سورہ نمبر 15, سورہ نمبر 15, سورہ انبیاء میں آیا, سورہ نمبر 21, سورہ حج میں آیا, سورہ نمبر 22, سورہ شعراء میں آیا, سورہ نمبر 26, سورہ نمل میں آیا, سورہ نمبر 27, سورہ عنکبوت میں آیا, سورہ نمبر 29, سورہ صافات میں آیا, سورہ نمبر 37, سورہ صاد میں آیا, سورہ نمبر 38, سورہ خوف میں آیا, سورہ نمبر 50, سورہ تحریم میں آیا, سورہ نمبر 66. یہ پورے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی ذکر کیا. سورہ آراف کی آیت نمبر 80 میں اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اب یہ لوط علیہ السلام کا دور کون سا دور ہے؟ ابراہیم علیہ السلام والا دور ہے. اور بعض روایتوں میں, واللہ عالم صحیح اور ضعیف کا معاملہ میں نہیں جانتا, روایتوں میں ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا, واللہ عالم. لیکن ایک بات ہے کہ ان کا وقت کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا وقت ہے. بعض روایتوں کے مطابق وہ ابراہیم علیہ السلام کے کزن تھے, رشتے کے بھائی تھے. بعض کے مطابق وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے, واللہ عالم. بعض کے مطابق کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن ایک ہی دور میں تھے. پورے نبی آپس میں ایک دوسرے کے پروفیشن میں برادرز ہیں, ان پروفیشن. تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور جملہ مدینے میں جب پوچھے کہ یہودیوں کو دیکھے اور پوچھے کہ 10 محرم کو روزہ رہ رہے ہیں, تو کیا بات ہے تم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ لوگ کیا بولے جواب میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات فرعون سے 10 محرم کو ملی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا پلٹا کے, تم سے زیادہ رشتہ میرا ہے موسیٰ علیہ السلام سے, وہ میرے بھائی ہیں. تم اگر ایک رکھتے ہو تو میں 2 رکھوں گا, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھائی کا جو وہاں پہ مانا ہے وہ اس معنی میں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا تھا. سورہ آراف کی آیت نمبر 80 میں لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بولتے ہیں کہ اے قوم کے لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے آخر؟ تم سے پہلے کبھی کسی انسان نے یہ عمل نہیں کیا تھا. بولے تو اس آیت کی ضمن میں یہ بتایا جاتا کہ اس عمل کا, ہومو سیکشولیٹی کا, سیم سیکس کے ساتھ لطف اٹھانے کا جو معاملہ ہے انسانوں میں سب سے پہلی مرتبہ لوط علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا. یہ اچھا جب آپ سورہ ہجر کی آیت نمبر 71 سے 76 پڑھتے ہیں, 71 سے 76, آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کھائے اور اس قسم کی بڑی اہمیت ہے.
اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ہم تو کئی بار اس کے اوپر ڈسکشن کریں، لیکن آپ کو معلوم آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی کیا قسم کا ہے؟ اللہ کے نبی کی قسم کا ہے. لا امروکا، اے نبی آپ کے عمر کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے میرے نبی. اس کے اوپر ایک تفسیر، اس سے ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اللہ نے کبھی بھی کسی اور انسان کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے فضیلت کا مقام ہے. اور اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور پیاری کوئی چیز پیدا نہیں کی. یہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس. یہ کس کانٹیکسٹ میں قسم کھائے اللہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ قوم لوط کے واقعے کے ضمن میں قسم کھائے. کھا کر بولے، کیا کھا کر بولے؟ اے نبی آپ کی قسم ہے یہ اپنے اس گندے کام کے نشے میں دھت تھے. بولے نشے میں دھت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں انیبریٹڈ کنڈیشن. آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، کیا سوچنے کی صلاحیت؟ صحیح اور غلط کا فرق کرنے کی صلاحیت نشے کی حالت میں ختم ہو جاتا. سمجھ رہے نا؟ کئی بار دیکھتے ہیں نا آپ پیوٹوں کو، کچرے کی کنڈی پہ پڑا ہوا ہے، جب ہوش میں ہے تو ارے بھائی پروفیسر ہے بھائی وہ یونیورسٹی کے، پورے سوٹ پوٹ پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ، تو اللہ حفاظت کرے، اللہ ایسی عبرتوں سے ہماری زندگی کو محفوظ رکھے. ایک واقعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے ایک ویڈیو میں سنائے تھے کہ پاکستان کے کسی علاقے میں ایک آدمی تھا جس کی بڑی عزت تھی، لوگ اس کے بارے میں بہت اونچا خیال رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نشہ کرتا تھا. ہوا یہ کہ وہ ایک مرتبہ ایسی نشہ کر کے رات کے وقت لوٹ رہا تھا، گر گیا اور اس کا منہ جا کے موہری میں پڑ گیا اور صبح تک موت ہو گئی. جب لوگ جا کے دیکھے تو نشے کی حالت میں مردہ پایا گیا، موہری میں منہ پڑا ہوا تھا. اللہ ہماری ایسی موتوں سے حفاظت فرمائے کہ ہم بعد والوں کے لیے عبرت بن جائیں، بجائے اس کے کہ ہم مثال بن کے جائیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ اعتبار سے جو لفظ استعمال کرے اللہ تعالیٰ، سکرات کا لفظ استعمال کرے. سکرات ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ عموماً موت کے وقت. جب موت کا سکرات کا عالم ہوتا تو وہ مرنے والے کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ آزو بازو کون ہے اس کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر بول رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے نبی آپ کی قسم ہے یہ لوگ سکرات میں تھے اس گندے عمل کے. تو اب اللہ تعالیٰ باقی کی آیتوں میں بتائے تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ایک چیخ کے ذریعے سے، اتنی بڑی چیخ کہ ہلاک کیے گئے. اس کے بعد کی آیت میں بتائے کہ ہم ان کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیے، پورا پلٹا دیا ان کو، زمین کے اوپر اوندا کر دیے، یعنی کہ نیچے کی چیز اوپر، اوپر کی چیز یعنی کہ زمین میں دھسا دیے لوگوں کو. پھر انہی آیتوں میں تیسری بات بتائے کہ ان کے اوپر یہ جس کو آپ اینٹ وغیرہ بول سکتے، ایسے پتھروں کی ان پر بارش کروائی گئی. پوری قرآن مجید میں جس کے اوپر 3 عذاب ایک ساتھ بھیجے گئے وہ صرف یہ قوم ہے. ایک ساتھ جس پر 3 عذاب بھیجے گئے وہ یہی قوم ہے، ایک قوم لوط. کیا عمل تھا ان کا؟ دیکھیے لوط علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے، آپ کبھی غور کرو یہ کتنی سیریس بات ہے. معلوم یہی تو کمال ہے اس قرآن پاک کا. یہ کیا ہے بولے اللہ تعالیٰ؟ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت. مسلمان کے لیے فرض کیا کیا گیا یہ ہدایت، جب اس کو مل جائے اس سے تو دوسروں تک. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے، ہر نبی جو دعوت دینے آئے اللہ کی طرف سے جو دعوت تھی وہ میرے نبی بھی وہی دعوت دے کر گئے، کوئی فرق والی دعوت دیے. اور یہی سوال تو اہل کتاب سے بار بار ہوتا گیا کہ میرے نبی کو کیوں تم لوگ جھٹلا رہے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جو تمہارے پاس جو نبی تھے وہ تم کو نہیں بتایا اور میرے نبی کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں تم کو؟ وہی تو دعوت دے رہے تو پھر رد کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار سوال آیا. تو کبھی آپ لوگ غور کریں کہ لوط علیہ السلام کا 14 سوروں میں واقعہ بیان ہو رہا، آپ پہ میرے پہ فرض کیا ہے؟ اور لوط علیہ السلام کی پوری نبوت کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس قوم کو دعوت دینا کہ یہ عمل مت کرو تم لوگ. لوط علیہ السلام کی قرآن کی روشنی میں دعوت پر ان کی پوری دعوت صرف اور صرف اس عمل سے رکانے پہ ہے.
آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس کی اہمیت؟ اب ساتھ میں احادیث کی روشنی میں ابو داؤد کی حدیث نمبر 4462، ترمیزی کی حدیث نمبر 1456، یزید ابن ماجہ کی حدیث 2561، اگر کوئی ایسی جگہ جہاں شرعی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، اور کوئی شخص یہ عمل کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں بھی احادیث میں حکم ہے اللہ کے رسول کا، kill the one who does and the one to whom it is done، اس کو بھی قتل کر دو جو یہ کر رہا، اس کو بھی قتل کر دو جس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا، دونوں کو بھی قتل کر دو۔ بولے آپ کو معلوم ہے قتل کرنے کے بارے میں ان لوگوں کو، قتل کی سزا کے اوپر 4 ائمہ میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تابعین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تبع تابعین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج اتنی پھوٹ پڑی ہوئی مسلم امت کی تمام جماعتوں میں بھی اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں۔ قتل لیکن کیسا کیا جائے تو صحابہ کے پاس 3 نظریات تھے اس کے اوپر، 3 میں سے کوئی ایک طریقے سے مارو بولے۔ ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلا دو بولے، زندہ پکڑو اور زندہ جلا دو لوگوں کو بولے۔ بعض اکابر صحابہ بولے نہیں، اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور دونوں کو اوپر سے پھینک دو بولے۔ اور تیسری رائے یہ تھی کہ نہیں، جس طرح زانی کو قتل کیا جاتا ہے ان کو اس طرح قتل کر دو۔ لیکن تینوں میں اختلاف سزا کے طریقے پہ تھا، سزا کیا ہو پہ نہیں تھا۔ تینوں میں صحابہ کے 3 گروپس میں سزا کے طریقے پر اختلاف تھا، لیکن سزا کیا ملنی چاہیے پہ کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی اب ایک مسلمان کے ناطے دیکھیے، ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں کے قانون الگ ہے، وہاں کے معاملے الگ ہے، تو ہم آپ میں تو پکڑ کے کسی بھائی اگر آپ کے گھر میں ایک چور آ کے چوری کرا تو نہیں، قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 سے 38 میں ذکر ہے ہاتھ کاٹ دو، بلکہ آپ ہاتھ تھوڑی کاٹ دیتے، اس کا پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے، اور جس جگہ پہ آپ رہتے وہاں کا ایک قانون ہے، قانون کے مطابق جو ہونا ہے ہوتا۔ اس اعتبار سے آپ جہاں پر رہتے وہاں جو قانون ہے اللہ حفاظت کرے، آپ میں کیا اللہ کے پاس کٹ گھرے میں کھڑے ہونے والے اور ہم سے کیا سوال ہونے والا ہے، اللہ ہماری اس پر حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہم کو ہماری استطاعت میں بہترین اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بنا دے، تاکہ کم سے کم وہ بہانہ بن جائے کہ میں کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی کرا لیکن کوشش اللہ تعالیٰ، لیکن وہ بھی نہیں کرے تو پھر اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ لیکن اس پوری بات کو بتانے کا جو میرا اصل آپ لوگوں کو مقصد ہے، کم سے کم اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ کتنا سخت معاملہ ہے اسلام کے اندر۔ غفلت سے بھی یہ جرت مت کرو، کیونکہ اللہ نے ہم کو مرد یا عورت بنا کر پیدا کیا اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے میں نسل بڑھاؤں گا، اور جب تم اپنا وہ شوق پورا کرنے آؤ گے تو نکاح کر کے آؤ گے میرے نبی کی سنت کے مطابق۔ اور نکاح میری سنت ہے، تو میری سنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو کام کریں گے شادی میں وہ صرف ویسا ہی کریں گے جیسے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور نکاح ایک مقصد پہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی؟ میں میری امت کو ایک بڑی تعداد میں دیکھنا چاہ رہا ہوں قیامت کے دن بولے، تو ایک مقصد ہے۔ یہ آیت میں یہ واضح رہنا چاہیے اب ہم لوگوں کے لیے کہ آپ کو اور مجھے سوائے ایک طریقے کے کسی اور طریقے کی اسلامک علی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے کیا کہا؟ وما خلق الذکر، ہم نے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ یہ کس ضمن میں؟ آپ پہلی آیت دیکھیے، 2 چیزیں جوڑا بتا لیتے آ رہے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت واللیل اذا یغشا، اور رات جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن جب کہ وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور ہم نے نہیں پیدا کیا مگر مرد اور عورت کو۔ انا سعیکم لشتی، سعیکم آ گیا تم سب، سعی پرائم ٹائم، پرائم انرجی، پرائم ایفرٹ، تم سب سعیکم، تم سب سعی کر رہے ہو۔ کیا سعی کر رہے ہو؟ لشتی،
لشتا، شتا عربی زبان میں بولتے ہیں. دیکھیے آپ، شتی کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے نا ایک رہنا، بکھری ہوئی نہیں رہنا. سمجھ رہے آپ؟ بکھرے ہوئے یعنی کہ مثال کے طور پہ مالا ہے، موتیوں کا مالا ہے، تو پورے موتیاں کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ہی تاگے میں پورے ہوئے ہونا، بکھرے ہوئے نہیں ہونا. بکھرے ہوئے رہے تو آپ مالا کا بنا کے کیسا پہن سکتے ہیں اس کو؟ تو اس کی بڑی پیاری تفسیر کی ہے علماء مفسرین. بولے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم لوگ صحیح کرتے ہو لشتا، لشتا ایک جیسی صحیح کرتے ہو، ایک جیسی صحیح کرتے ہو نہیں، کرنی چاہیے، مگر تم کیا کر رہے ہیں؟ جو اصل صحیح ہے وہ چھوڑ کے باقی سب صحیح کر رہے ہیں. اصل تم کو محنت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کو قیامت میں سامنا کرنا اور اپنے اعمال سے راضی کرنا، اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جانا. یہ صحیح کرنا چاہیے تھا تمہارا. لیکن تم لوگ تو کیا کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، کہیں اور لگے ہوئے ہیں تم لوگ. ان سعیکم لشتا فاما من آتا واتقا. اب وہ جو صحیح ہے، جو اصل تم کو کرنی چاہیے، اس کے اوپر شروع ہوئی آیتیں. تم کو صحیح اصل کرنا کیا چاہیے تھا؟ پورے ایک جگہ آ کے کیا کرنا چاہیے تھا؟ فاما من آتا واتقا. تم سب کو چاہیے تھا، تم میں کون ہے وہ؟ اور جو کوئی تم میں ایسا ہے جو عطا کرتا ہے اور پھر تقوی بھی رکھتا ہے. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے انداز کلام میں خیرات کون کرتا؟ سخی کرتا یا متقی آدمی ہے تو کرتا نہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ تقوی بعد میں لائے، عطا پہلے لائے. آتا و تقوی بولے، سمجھ رہے؟ اور تم میں جو تقوی رکھتا ہے اور عطا کرتا ہے، دیتا ہے نہیں، تم میں جو دیتا ہے اور تقوی رکھتا ہے. سیکوینس کو چینج کر دیا. تم میں جو ڈرنے والا ہے اللہ سے، انہیں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا. تم میں سے وہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ سے. کیوں ڈرتا ہے؟ کیا مجھے اور دینا چاہیے تھا؟ کیا اتنی سی خیرات میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا کل اللہ مجھ سے سوال تو نہیں کریں گے کہ صرف اتنی کیوں دیا؟ کیا میں وہ حق ادا کرا جس سے میرے اللہ راضی ہو جائے؟ یا یہ کہ جو مال تھا ہی اللہ کا، اس کو میں پوری طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کرا دوسرے تک پہنچانے کا یا اللہ کے لیے دینے کا. تو اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ دینے والے کو بولا جا رہا کہ دے کے اس اطمینان میں مت آ جا کہ بڑا کارنامہ کر دیا، ڈرتے رہے کہ ہم تیرے سے سوال پہ اتر جائیں تو پھر اب ہم تو حق پہ آ جائیں گے کہ بتائیے اتنا ہی حق تھا، ہم تو اتنا دیے تھے، اتنا کیوں دیا خالی؟ اب پھر اس کے لیے ایگزامپلس دے دیے. آتا و تقا والا ایگزامپل ہے، سب سے پیارا ایگزامپل ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ایک کھجور کا جھاڑ خیرات کر دے وہ اپنے لیے کھجور کا جھاڑ جنت میں لے لے. کب بولے؟ یہ آیت کے نزول پر. آتا واتقا، جو عطا کرے اور ڈرے بھی. تو اللہ کے نبی سے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، اے اللہ کے رسول، کیا اگر میں یہاں ایک جھاڑ دوں گا تو وہاں پہ مل جائے گا؟ بولے ایک کھجور کے بدلے میں شاخیں ملیں گی، بولے وہاں پہ کھجوروں کی. ان کے پاس جو باغیچہ تھا 600 جھاڑوں کا باغیچہ تھا کھجور کے. کتنے جھاڑ تھے؟ مطلب آج آپ کے پاس ایکرز پہ زمین ہے بھائی، پرائم سپاٹ پہ ہے بولتے نا بھائی، بہت قیمتی جگہ پہ. جبلی ہلز میں آج اگر ایکڑوں میں کسی کا زمین ہو تو مدینے میں اگر کسی کے پاس 5 سے 10 کھجور کے جھاڑ ہو گئے تو بہت امیر آدمی ہے. انہیں 600 کھجور کے جھاڑوں کا باغیچہ ہے. اللہ کے نبی سے پوچھے، اللہ کے نبی، آیت نازل ہوئی جس نے عطا کیا اور ڈرا اللہ سے. بولے اے اللہ کے نبی، اگر ایک جھاڑ جو آپ بول رہے ہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک، بولے نہیں، جنت میں خالی ایک جھاڑ نہیں ملے گا. تو ایک کھجور دیا تو وہ ایک کھجور کے بدلے میں شاخیں ملیں گی کھجوروں کی. ایک جھاڑ کے بدلے میں اللہ جانے کتنے دینے والے ہیں. بولے اے اللہ کے نبی گواہ ہو جائیے، میں نے اللہ کی خاطر میرے پورے 600 جھاڑوں کو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. دوڑتے ہوئے باغ میں گئے، ان کا گھر باغ میں ہی تھا، ایک بیوی ایک بچہ. نام کیا ہے دیکھو ان کا، کیا ہے؟ ابو دہدہ. وہ تو دہدہ کے والد ہے. یہ
دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بھی گھر میں باغ کے اندر نہیں جا رہے، باہر سے آواز لگا رہے ہیں، یا ام دہدا، یا ام دہدا، اے دہدا کی ماں، اے دہدا کی ماں۔ صحابی آواز دی، یا ابو دہدا کیا ہو گیا؟ خوش ہیں، چہرے پہ ہنسی خوشی، بولے اے ام دہدا آج میں نے ایک بڑا سودا کر لیا۔ بولے کیا سودا کیا تم نے؟ بولے اے ام دہدا پہلے دہدا کو لے کے باہر نکلو، بولے باغ کے۔ ارے ہوا کیا؟ بولے تم آؤ تو صحیح۔ ام دہدا بچے کو لے کے باہر آئے، جب باہر نکل کے آئے تو بولے اے ام دہدا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک باغ اللہ، ایک جھاڑ اللہ کے لیے دے گا اس کے لیے یہ جنت میں ملنے والا ہے، میں نے پورا باغ دے دیا۔ ام دہدا پلٹا کر بولے او ہو ابو دہدا بڑے سمجھدار ہو گئے ہو، بڑا پیارا سودا کر کے آ گئے ہو۔ یہ کیسی نیک بیوی ہے؟ کیا جواب آ رہا؟ ارے ایسا کیسا، کہاں رہیں گے، کہاں کھائیں گے، کیا ہوں گا ہمارا؟ او ہو ابو دہدا بڑے سمجھدار ہو گئے، زبردست سودا کر کے آ گئے۔ بولے ہاں تو پورا دے دیا؟ دے دیا۔ ایک منٹ، بولے اپنے بیٹے کے جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 کھجور تھے، نکال کے دونوں کھجور کھیت میں واپس کر دیا، بولے اس کا سودا ہو گیا۔ اور سیرت میں ابو دہدا کیا تھا کہ اس کے بعد کئی سال تک بہت پریشان حالت میں گزرے، لیکن ایک بار اللہ کے نبی کو آ کر نہیں بولے یا دل میں خیال نہیں کرے۔ کیا خیال نہیں کرے؟ کہ میں ایسا دیا تو ایسا ہوا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بتایا یہ گیا کہ یہ آیت ایک تفسیر میں آتا کہ ان کے لیے نازل ہوئی جس نے عطا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا۔ پھر بھی اور ہم تو تھوڑا بہت اپنے رشتہ داروں کو کر دیے، تھوڑا بہت غریبوں کو کر دیے، تو 4 بار 4 میں ذکر کرتے اس کا۔ میں آئے تھے بھائی زبردستی کا بھی ذکر نکال کے کرتے، یاد ہے نا آپ پہلے کے سوروں میں پڑھے تھے، نیکی کر کے یا خود موقع ڈھونڈتا بولنے کے واسطے۔ یہ ہے آتا واتقا، عطا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ اتنی مشکل کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ کس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے؟ 600 جھاڑ کا مالک، جس کو آج ہم بولتے دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ ایسا بیوقوف رو بولے تھے کیا؟ دے دیا تھا پورا کرتے اللہ کے راستے میں، کیسا روڈ پہ آ گیا دیکھو۔ اللہ نہیں بولے بیوی بچوں کا خیال کرو بول کے، آج کیا کیا بول دیتے ہم اٹھا کے، نعوذ باللہ۔ ابو دہدا کیا کرے؟ دے دیا سب۔ ام دہدا کیا بول رہی؟ بہت عقل مند ہو گیا ابو دہدا تم تو۔ Oh, you have become a very good intellectual businessman, successful businessman, Abu Dahda. What a deal you have done. کس کے ساتھ ڈیل کرے؟ ارے اس کے ساتھ کرے جو تم کو پہلی بار بھی دیا تھا، یہ مال بھی تو اس کا دیا ہوا تھا، تمہارا تھا ہی کیا؟ سمجھ گئے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ 2 آیتیں انشاءاللہ ٹائم لیں گے انشاءاللہ سمجھانے کے لیے، لیکن تھوڑا سا بول کے رک جاؤں گا انشاءاللہ۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اچھا اس کے پہلے ایک اور چیز بھی بولتا ہوں، دیکھیے آپ، قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 245، سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 18، اور سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 17۔ یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، بولے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کیوں بولے ہوں گے اللہ تعالیٰ قرض حسنہ، تو بڑی پیاری تفسیر ہے اس کی بھی۔ ہمارے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، معصوم بچے، تو ایک بچہ آیا سمجھے آپ کے سامنے چھوٹا، تو یہ کر میں تیرے کو یہ دیتا ہوں، بولے آپ کیڈبری دیتا ہوں، تو یہ کرا تو کیڈبری دیتا ہوں، چھوٹے ہیں ایک دم، انہیں کرتے آپ ایک کس کر میرے کو یہاں پہ، میں کیڈبری دیتا ہوں، تو بچہ کیا کرتا ہو؟ کیڈبری کے لیے کس کرتا، کیڈبری دے دیا آپ اس کو، دینے کے بعد اچھا واپس دو بولے تو بچہ کیا کرتا؟ چھپا لیتا، نہیں دیتا ہوں بولتا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ یہ اللہ کتنا پیارا سمجھا رہے معلوم، بندے جو تیرے کن مال ہے نا یہ میں ہی دیا سوں، تو یہ کرا تو دے دیتا ہوں بولا تھا، تو تھوڑی خیرات کرا تو اور برکت دیتا ہوں بولا تھا، یہ میں تیرے کو دیا، اچھا کوئی ہے تیرے پاس جو قرضہ دے میرے کو؟ یہ نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ کہ میرا ہے میرے کو واپس دے، بندے کو مالک ہے ایسا بول رہے، تو مالک ہے نا تھوڑا دے، بچے کن سے کھینچ نہیں سکتے، بچہ مالک ہے اس کا،
وہ کیڈبری کا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, واپس کھینچ لینا. ایک جھاپڑ دے کے کھینچ سکتے, خالی جھٹکے میں کھینچ لے سکتے. بچہ کیا کر لیتا؟ مانگے کیوں آپ بچے کو یہ احساس دلانے کو تو مالک ہے بھائی, بغیر مانگے بھی تو کھینچ سکتے تھے نا. یہ قرض حسنہ کی جو مثال دی اللہ تعالیٰ, بندے ہے تو میرا ہی نا. اچھا ہے کوئی تم میں سے جو میرے کو قرض حسنہ دے دے؟ آتا واتقا, عطا کر دیے. کون؟ ابو دہدا عطا کیے. کیا عطا کیے؟ قرض حسنہ. جس کا تھا ارے 600 میرے تھے نہیں, اللہ کے تھے, اللہ مانگے اس کے بدلے یہ لے لیجیے. اور جب آزمائش کا دور ختم ہوا تو امیر ترین صحابہ میں سے پھر ایک تھے انہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ. اب بچہ کل سے تھوڑی دیر کیڈبری واپس لے لیا تو کیا کرتے؟ پھر لے کے ستاتے تھوڑا. بچہ روتا, چیخا مار کے روتا, سب کرتا, پھر کیڈبری بھی دیتے, اس کے ساتھ کچھ اور دے دیتے. اور اچھا کبھی یہ بھی غور کر کے دیکھیں آپ, بچے سے آپ واپس مانگے اور بچہ فوری دیا آپ کو. ارے نہیں, بچے میں مذاق کر رہا تھا, ایسی پوچھا, لے لے لے, کتنا پیارا ہے دیکھو, بولتے وقت. یہ ہے اللہ تعالیٰ جو بندے کو دیکھنا چاہ رہے ہے تو میری چیز نہ رہے, نہیں دیتا میرے لیے واپس. میں منگا تو میرے کو نہیں دیتا, اللہ کو قرضہ, اللہ کو قرضہ. ابھی میرا ہے کیا جو اللہ کو قرضہ دوں گا؟ میری چیز ہی نہیں ہو. جو پہلی بار بھی آئی وہ اللہ کی تھی, اللہ تو حکم دے سکتے تھے دے واپس پورا بول کے. کچھ دیر کے لیے عزت دیے, تو ہی مالک ہے, اچھا دے ذرا قرضہ دے دے اس میں سے. بولے اللہ اکبر. کتنا دیتا؟ کتنا دیتا بندہ والوں میں؟ اتنا دیتا جتنی محبت کرتا انہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ باہر ایک آپ کا دوست آپ سے قرضہ مانگا, آپ کی تنخواہ ملی اب آپ کو, باہر آپ کا دوست آپ سے قرضہ مانگا, 10,000 تنخواہ تھی, بھائی میرے کو سخت ضرورت ہے پیسوں کی, 25-30 ہزار کی ضرورت ہے بھائی, قرضہ دو بھائی, میں تو میری بہت مشکل میں پڑ جاتا ہوں. ارے نہیں رے بھائی اتنا تو نہیں کر سکتا, 1,000 لے لے بولتے, اس کو دے دیا بڑا دل کر کے. گھر میں آئے, وہی 25,000 کی پریشانی باوا سنایا, کتنا دیتے اس کو؟ تو سوچ کے بول رہے ہیں میرے جیسا رہا تو میں تو پورے 10,000 دے دیتا ہوں, میرے باپ سے بڑھ کے نہیں ہے بولتا. ارے کئی کی کمائی بھائی, میرا باوا پریشان ہے فی الوقت, میرے باوا کو ضرورت ہے بولتا ہوں, پورے دے دیتا ہوں. باوا کو بڑھ کے کیوں دیا؟ کیونکہ محبت باپ سے بہت ہے میرے کو. اللہ بول رہے ہیں کوئی ہے تم نے قرض حسنہ دینے ہیں؟ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیتوں میں بولے کیا بولے, وہ جو 261 سے لے کے 274 تک کی آیتیں ہیں, کیا بولے, اور جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو تو اس خرچ کرو تو وہ حصہ مال کا مت خرچ کرو کہ اگر تم کو تمہاری ضرورت پر دیا جائے تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو. بولے سمجھ میں آ رہا؟ آتا واتقا, کون ہے وہ, کون ہے جو دیتا بھی ہے اور پھر ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے. سمجھ میں آ رہا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اچھا یہ کیا تھا؟ فَأَمَّا مَنْ آتا واتقا, ایک معنوں میں کیا بولا گیا اس میں؟ حکم کے طور پہ آیا, ابھار کے آیا, آپ کو ہدایت دینے آیا. کوئی ہے کیا تم میں سے جو عطا بھی کرے اور ڈرے بھی اللہ سے؟ ایسی آیا. اب اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ وَصَدَّقَ بِالْ, قرض حسنہ وہی آیا آیتوں میں, وہی حسنہ کا لفظ آیا یہاں پہ. صدقہ, یہاں حسنہ سے مراد یہ پوری قرآن ہے. جو صداقت بھرا اس حسنہ پہ جو اس میں بولا گیا. صدقہ بالحسنہ کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا ہی بولے گیا قرآن کے ذریعے سے دل کے ساتھ کھول کے عمل کرا, اس کے اوپر ایک لمحہ سوچے بغیر. وہ جو عمل ہمارے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, ان پہ قربان ہو جائیں ہم لوگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیا فوری کر دیا انہوں, کرے ایسا ہر بار ابو بکر صدیق کرتے تھے, اس لیے صدیق بولا گیا. وہ مقام ابو بکر صدیق کیوں؟ آتا واتقا, صدقہ بالحسنہ, جو بولے پورا, جو بولے پورا. صدیق کے لیے تو اللہ اور رسول ہی بس بولے. اے صحابہ آج تم کیا لائے ہو اللہ کے راستے میں؟ ضرورت ہے لاؤ. بولے صحابی بولے اتنا لایا اتنا لایا. آج عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے ہیں, آج تو میں ابو بکر صدیق کو بازی لے جانے والا ہوں.
اے عمر کتنا لائے ہو؟ اے اللہ کے رسول آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھ کے آیا، آدھا لا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ اے اللہ کے رسول صرف اللہ اور اس کے رسول کا گھر چھوڑایا، باقی سب کچھ لا لیا۔ کیا بولے عمر ابن خطاب، یہ واقعہ جو ہوا اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں ابو بکر سے کمپٹیشن نہیں کروں گا، میں نہیں جیت سکتا ہوں۔ آپ سوچئے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل ہے، وہ کیفیت کے جب اس کے سامنے بولا گیا کہ یہ اللہ اور رسول ہے، فوراً اب کوئی سوال ہی نہیں، کوئی دل میں خلیشی نہیں، دل میں کوئی سوچی نہیں کیا ہوگا کیسا ہوگا، نہیں معلوم، یہ بول دیا یہی کرنا ہے، ختم ہو گئی بات۔ صدق بالحسنى، سمجھ میں آ رہا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسا جو صداقت اختیار کریں گے میری آیتوں پر، میرے احکامات پر، میرے فرمان پر، تو ان کے لیے میں آسان کر دوں گا آسان رستے کو۔ کیا آسان کروں گا؟ آسان رستے۔ اس کے اوپر ہم لوگ اور تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ صرف آخری بات یاد دلا کے ختم کرتا ہوں، جو لوگ درس پہلے سے اٹینڈ کر رہے ہیں، سورہ بلد میں نجدین بول کے پڑھے تھے، دو پہاڑ، پہاڑوں پہ تو چڑھنے دونوں میں بھی دقت ہوتی، گنہگار جب گناہ کے پہاڑ پہ شروع میں چڑھتا تو رکاوٹ آتی، لیکن جب انہیں پیچھے نہیں ہٹتا تو وہ گناہوں کے پہاڑ کو آسان کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ نیکوکار جب نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا تو تھوڑی دقت ہوتی، لیکن جب انہیں ٹھان لیتا کہ کچھ بھی ہو میرے کو تو نیکی کرنا ہی ہے، نیکی آسان کر دیتے اس کے لیے۔ اس کی سب سے پیاری مثال دیکھو آپ، ایک اللہ کا بندہ جو بچپن سے 5 وقت کی نماز پڑھتا اور ایک جو 30 سال کے بعد سوچتا کہ اب نماز پڑھنا ہے، دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ اس کو نماز 5 وقت پڑھنا روز جیسا 3 وقت کھانا کھانا ہے ویسا آسان ہے اس کے واسطے۔ جو نماز کا کوتاہی کرنے والا ہے، بڑی مشکل سے اٹھ کے پڑھا، پھر دوسری بھی پڑھنا ہے، تیسری بھی، اس کو اتنا آسان کیوں ہو گیا؟ کیونکہ انہیں ٹھہرا نیکی کے لیے اور رستے کو آسان کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو میری کتاب کو حسنہ مانا، ایمان لایا، فوراً اس کے اوپر دل سے اختیار کر لیا کہ یہی کرنا ہے، اب اس کے لیے اس کے اوپر چلنا آسان کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں رکیں گے اپنا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔